جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید. امید ہے کہ آپ لوگوں کے گھروں میں سب خیریت ہوگی اور ہم لوگ ریزولوشنز جو ہے وہ چینج بھی کرتے رہتے ہیں. ہم نے ایک باری ریزولوشن کیا تھا. سب سے پہلے تو جو نئے جوائن کرنے والے ہیں ان کو بہت بہت سامیہ خان کا عزت اور احترام بھرا سلام. اور میں بھی اپنا تعارف بھی کرا دوں گی کہ میرا کیا کام ہے اور آپ لوگوں کی میں کس کام آ سکتی ہوں. اور جو ہے اس کے بعد جو پرانے لوگ ہمارے ساتھ چلتے چلے آ رہے ہیں تو سما کا ایک پروگرام کا میں حوالہ دینا چاہوں گی، بلال قطب صاحب کا. وہاں بیٹھے بیٹھے میں نے نیا ریزولوشن عوام کے لیے بنایا کہ جب تک یہ حالات چل رہے ہیں اور اب ہم پہنچ گئے ہیں جولائی کے پہلے ہفتے کے اندر، ستاروں کے اپ ڈاؤن ابھی بھی ہمیں ویسے ہی نظر آتے ہیں. ستاروں کے جو اپ ڈاؤن ہیں تو ہم لوگوں نے اور آپ نے مل کے، کیونکہ دیکھیں ٹائم تو گزارنا ہے اور اگر ہم اس پہ زیادہ سوچیں گے، ہم لمبے سالوں کا سوچیں گے تو ہم اپنے آپ کو ڈپریشن کا مریض کر لیں گے. تو وہاں پہ اسی پروگرام میں میں نے ریزولوشن آپ لوگوں کے ساتھ کیا تھا اور وہ اس لیے کیا تھا تاکہ میرے پیاری عوام، معصوم عوام جو پس رہی ہے اس وقت جو ہے ان حالات کے اندر، آپ لوگوں میں مایوسی کی لہر نہ آئے، مایوسی کی ویو نہ آئے. اور ہم نے یہ سوچا کہ ہم نے ڈے ٹو ڈے جینا سیکھنا ہے. لمبی پلاننگز میں ابھی آپ نے نہیں جانا، ابھی آپ لوگوں نے نہیں سوچنا کہ جی جو ہے اگلے 10 سال، اگلے 5 سال، اگلے 3 سال یا 2021 تک ہی اگر ایک صبح پہلی نصیب ہوتی ہے اور آپ صحت سلامتی کے ساتھ اٹھتے ہیں اور کوئی آپ کو کھانسی نہیں ہے، بخار نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، تو آپ اللہ کا شکرانہ ادا کیجئے. میرا خیال ہے، جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، کہ ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ کے 2 نفل جو ہیں پڑھنا شروع کر دیں ایز شکرانہ. اور یہ میں اور آپ مل کے ایک چین چلا لیتے ہیں تاکہ ہم اس کو اللہ کے ریزولوشن میں، اللہ کے ساتھ اس ریزولوشن میں لیتے جائیں. ویسے تو استغفار کے نفل پڑھنے کی ضرورت ہے، لیکن اگر آپ لوگوں میں ہمت ہے تو 2 نوافل استغفار اور 2 نوافل شکرانہ کے ادا کرتے جائیں. کہ استغفار اللہ پاک پہلے تو توبہ قبول کر لے اور پھر شکرانہ اس بات کا کہ اس نے ایک دن اور ایڈ کر دیا زندگی کے اندر. بہت بڑی نعمت ہے زندگی. یہ تب احساس ہوگا جب یہ ہمارے پاس نہیں ہوگی. ابھی ہم کیوں ڈپریسڈ ہو رہے ہیں مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک چھت کے نیچے بٹھایا ہوا ہے، آپ کو وہ کھانے کو رزق دے رہا ہے، اگر وہ فراوانی نہیں دے رہا اس وقت میں تو میرا خیال ہے کھانے کو مل رہا ہے، آپ صحت مند ہیں، بہت سارے شکر کے مقام ہیں آپ کے آس پاس، آپ کے پیارے امن امان سے ہیں. مطلب آپ اللہ نہ کرے، میرے بہت سارے سننے والے ایسے بھی ہوں گے، اللہ نہ کرے اس ان میں ایسے ہوں آپ کے گھروں میں سب خیریت ہو، جن کو کسی نہ کسی حوالے سے فیس بھی کیا ہوگا کرونا میں. میرے بہت قریبی لوگوں نے کرونا کو فیس کیا. ہر ایک اپنا تجربہ ہے، ہر ایک اپنا ایکسپیرینس ہے. یہ تو جب ہم اس پینڈیمک سے نکلیں گے تو پھر ہم انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. تو ابھی بھی ہمیں سپٹمبر تک، ویسے تو ہمیں تا زندگی یہ روٹین بنا لینی چاہیے، لیکن سپٹمبر تک ستارے اتنے انپریڈکٹیبل ستارے چل رہے ہیں، اتنے انسرٹن پوزیشنز کے اندر ہیں کہ بہت ضرورت ہے رب کا شکر گزار ہونے کی اور رب کے آگے توبہ تائب ہونے کی. روٹھے ہوئے رب کو منا لیجئے، بہت پیارے ہیں، مان جاتے ہیں. لیکن افسوس مجھے کیا ہے، مجھے اتنا افسوس ہے کہ اگر اس وقت میں بھی ہم نے اپنے رویے کو نہیں بدلا، جیسے میں نے آپ لوگوں سے کہا اس وقت میں بھی درندگی نہیں چھوڑی گئی. اس وقت میں بھی ہم نے جو مسیحا تھے، مجھے نہیں پتا ان پہ ایلیگیشنز ہیں، ان میں بیچارے اچھے نیک لوگ بھی پس رہے ہیں، ان کے اوپر بھی ایلیگیشنز گئے جو ہمارے مسیحا تھے. اور میں تو یہ کہتی ہوں کہ میں اپنی پاکستانی قوم کے لیے یہ بات کہہ رہی ہوں، جو باہر ہیں وہ تو جیسے ہی باہر جاتے ہیں آپ لوگ اتنا اچھا رولز کو فالو اپ کرتے ہیں کہ دل خوش ہو جاتا ہے. وہاں پہ لائن میں بھی لگ کے کھڑے ہیں، سارے SOPs بھی فالو کر رہے ہیں.
اور جو ہے ہارن کوئی نہیں بجاتا، کوئی رول وائلیشن نہیں کرتا، کیونکہ اتنے ہیوی فائنز ہوتے ہیں۔ اسی چیز کی اس ملک کو ضرورت ہے۔ جب تک ہمارے ملک میں لا کی حکمرانی نہیں آئے گی، قانون کی حکمرانی نہیں آئے گی، ہم لوگ نہیں بدل سکتے، ہم کبھی بھی نہیں بدل سکتے۔ مجھے بہت امید تھی کہ زلزلے میں ہم نے نیشن کا ثبوت دیا تھا، شاید ہم اس پینڈیمک میں بھی ثبوت دیں، لیکن سچی بات ہے میں مایوس ہو گئی ہوں، میرے اندر اب ہوپ ختم ہو گئی ہے۔ اب اللہ ہی کا کرم ہو، اللہ ہی کا رحم ہم پہ ہو تو ہو، میرے اندر کوئی امید اب نہیں ہے کہ میں کوئی سپنا نہ دیکھ سکتی ہوں، نہ میں کوئی سپنا آپ کو دکھا سکتی ہوں۔ جو ہے کیونکہ اس وقت ستارے بھی شاید میرے بھی تو بہت سارے ایسے ہاؤسز کے اندر ہیں جہاں پہ مایوسی کی ویوز ہیں، تو میرے اندر بھی مایوسی تو نہیں آتی، افسوس آتا ہے۔ مایوسی نہیں میرے اندر آتی، مجھے افسوس آتا ہے کہ شاید یہ وہ وقت تھا جب اللہ پاک نے ہمیں ایک موقع دیا تھا ایک نیشن بننے کا، اپنے رویے سدھارنے کا، توبہ کا دروازہ بھی کھلا تھا، لیکن ابھی بھی دیر نہیں ہے۔ پلیز جو ہے یہی آزمائش کا ٹائم ہے، اور اگر یہ آزمائش ہے، میرے ساتھ ایک پروگرام آپ لوگوں نے یوٹیوب پہ دیکھا ہوگا، احسن خان آپ لوگوں کے بڑے فیورٹ ہیرو بھی ہیں، تو احسن نے بھی بڑی پیاری بات کی تھی کہ اگر یہ آزمائش ہے تو بھی اللہ پاک اس کا حساب لے گے کہ ہمارے رویے کیا تھے۔ یہ تو نہیں کہ ایک انجیکشن جو کہ اس وقت بڑی شدید ضرورت کا انجیکشن ہے، جن کی ہڈیوں میں درد ہوتا ہے، جو آرتھرائٹس کے پیشنٹس کے لیے ہوتا ہے، جو کہ نارملی 60,000 میں مل جاتا تھا اور اب وہ لاکھوں میں اویلیبل ہے، کیونکہ اپنی جان، اپنے پیاروں کی جان بچانے کے لیے لوگ تڑپ رہے ہیں، لوگ پلازماز ڈھونڈ رہے تھے، لوگ پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے تھے، لیکن ہم لوگوں نے اس عرصے میں سمجھا ہے کہ شاید اگر ہم منافع خوری کر لیں گے، شاید صرف ہم نے ہی زندہ رہ جانا ہے، باقی سب نے مر جانا ہے، مرنا تو آپ نے بھی ہے۔ اور اس وبا کے دنوں میں اگر آپ مرتکب ہوئے ہیں اس گناہ کے لیے تو بہت کڑا حساب ہوگا، معافی تو نہیں ملے گی آپ لوگوں کو، میں آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہی، میں تو ان لوگوں کو کہہ رہی ہوں جنہوں نے اس وقت کے مافیاز بنے، اور انجیکشن کی پرائس آخر کسی نے تو بڑھائی ہے نا۔ تو میں خیر ان ڈیٹیلز میں اب نہیں جانا چاہتی، میں کون ہوتی ہوں جج کرنے والے رویوں کے اوپر کہ کس کو سزا ملے گی کس کو نہیں، لیکن افسوس ہوتا ہے اس انسانی رویوں کے اوپر۔ آزمائش میں ڈالا جاتا ہے تاکہ ہم اپنے لیے توبہ کے دروازے کھلوا لیں، اللہ سے توبہ طائب ہو جائیں، ورنہ قدرت کا حساب بڑا کڑا ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا ایک لائن، اور یہ لائن میں تب سے بول رہی ہوں جب میں دنیا ٹی وی کا مقبول ترین پروگرام تھا جو کہ میں اور نعمان اعجاز کیا کرتے تھے، اور میں اس وقت یہ لائن بولنا شروع ہوئی تھی، مجھے اس سال 2012 تھا، اور میں یہ بات کہتی تھی کہ اس سے پہلے کہ قدرت ہمارا احتساب کرے، ہمیں اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی خود کر لینی چاہیے۔ اب آپ چھوڑ دیں گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، اب آپ چھوڑ دیں کہ باقی لوگ کیا کر رہے ہیں، آپ چھوڑ دیں کہ آپ کے ادارے کیا کر رہے ہیں۔ اگر اس وقت میں ہر بندہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی شروع کر دے گا، ہر بندہ اپنا احتساب شروع کر دے گا، تو شاید نیب کا ادارہ ہی اس ملک سے ختم ہو جائے، نیب کی ضرورت ہی آپ لوگوں کو نہ رہے اگر ہم اپنی اکاؤنٹیبلٹی خود کرنا شروع کر دیں گے۔ کتنا پیسہ کھا لیں گے آپ، اور جو پیسہ آپ چھوڑ کے جاتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی نسلیں شکر گزار رہتی ہیں کہ آباء و اجداد جو ہے وہ اتنا پیسہ، وہی اسی پیسے کی آپ کی اولاد بھی قدر کرے گی جو حلال کمایا ہوا لقمہ ہوگا۔ میں ہر مذہب میں اس بات پہ زور دیا گیا، میں بہت بڑے اسکالرز جتنے ہیں ان کے اس بات کو جانتی ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اگلی نسلیں سیدھے راستے پہ چلیں، صرف انہیں حلال کا لقمہ کھلائیں۔ اگر آپ بچوں کی جائز ناجائز خواہشات کے لیے اپنے آپ کو ڈال دیں گے دوزخ کے ایندھن کا بنا دیں گے، تو اولاد پیچھے سے کیا ریوارڈ دے گی؟
اللہ معافی دے، اللہ معافی دے. کیا آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اب تو ایسے واقعات بھی ہو رہے ہیں کہ ہاسپٹل میں ہم نے سنا پینڈیمک جب پیچھے پیک پہ تھا کہ جب بتایا جاتا تھا گھر والوں کو کہ آپ کا بندہ ڈیتھ ہو گئی ہے تو سناٹا ہو جاتا تھا، اور 2 دن وہاں سے خبر نہیں آتی تھی، کوئی ڈیڈ باڈی لینے نہیں آتا تھا اپنے لوگوں کی. یہی وہ قیامت کی نشانیاں ہیں اور عقل مندوں کے لیے راستے کھلے ہیں. اچھا جی، نئے جوائن کرنے والوں کے لیے میں ہوں سامیہ خان. یہ جو نمبر سکرین کے اوپر چل رہا ہے 0302 444 777 1، یہ نمبر پہ اگر آپ کا میرے ساتھ رابطہ ہوتا ہے، اگر آپ ٹیلی فونک اپوائنٹمنٹ بنانا چاہتے ہیں تو وہ 30 منٹ کا دورانیہ ہے. اگر آپ مجھ سے ان پرسن ملتے ہیں اس وقت جو ہے وہ 1 آور کی ریڈنگ ہے، اور میرا کام ایسٹرولوجیکل کم کاؤنسلنگ رول زیادہ ہوتا ہے. تو ملنے پہ میرے پاس اللہ تعالیٰ نے 4 علمز ہیں اور بڑے محدود سے علم ہیں، جس میں اسٹرولوجی ہے، نیومرولوجی ہے، پامسٹری ہے، پلس کارڈز ریڈنگ کا ایک علم ہے. ٹیرو کارڈز نہیں ہے، یہ ایرانی علم ہے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ٹی لیوز پڑھنا، کافی ریڈ کرنا، یہ اسی قسم کا ایک علم ہے. اور یہ کہ اور کسی بھی میڈیم کے اوپر میں اویلیبل نہیں ہوں. اگر آپ کو کوئی میرے نام پہ کوئی پیسے مانگتا ہے کسی میڈیم پہ، کسی ٹیلی فون کے ذریعے، پلیز میں اگر آپ کو جواب دے ہوں، صرف اگر آپ اس نمبر کے تھرو پیسے جمع کرائیں گے، میری جو بھی فیس ہے چھوٹی موٹی سی، میری وہ فیس جمع کرائیں گے تو وہ میں ذمہ دار ہوں. میں ابھی کچھ ایک صاحب نے ہم سے کہا کہ جی وہ میرے پیسے مجھے واپس بھجوا دیں. ہم نے آئی تھنک ودن 2 ڈیز ان کی پیمنٹ واپس بھجوا دی. آپ سیف ہیں یہاں پہ اس نمبر کے اوپر. لیکن اگر آپ کہیں اور میرے نام سے بے وقوف بنتے ہیں اور اپنے کوائف، اپنا ڈیٹ آف برتھ، اپنا کچھ بھی، جب تک آپ کی مجھ سے بات نہ ہو آپ وہ انفارمیشن کسی بھی نمبر پہ شیئر نہیں کریں گے until unless آپ کی مجھ سے بات نہ ہو. آپ کی جب مجھ سے بات ہوتی ہے تو ایک نمبر آپ کو دیا جاتا ہے، یہی نمبر ہے 444-777-1، اس کا کوڈ ہے 0306. تو اور دوسرا یہ کہ جیسے اگر آپ کو کوئی شکایت ہو رہی ہے، آپ کا فون رسپونڈ نہیں کر رہا، تو آپ جس فون پہ آپ کی مجھ سے بات ہوتی ہے اس نمبر پہ آپ مجھے ٹیکسٹ کر دیجئے، واٹس ایپ نہ کیجئے گا. کہ اگر وہ بھی اس کے صورت میں اگر آپ کو اپوائنٹمنٹ چاہیے، کہ اب آپ کو ارجنسی ہے، آپ کو ارجنٹ اپوائنٹمنٹ چاہیے. جیسے پچھلے دنوں خاتون نے پیسے جمع کرا دیے، اور میں نے کیونکہ کسی کلائنٹ کی ریڈنگ کے لیے جب فون کھولا تو اس پہ ان کا میسج آ رہا تھا کہ سامیہ جی مجھے ارجنٹ ریڈنگ چاہیے. تو میں کیونکہ میرا کلائنٹ کینسل ہو گیا تو میں نے انہیں کہا کہ آپ مجھے ابھی کال کر لیجئے. تو ان کی ارجنٹ بیسس پہ ریڈنگ ہو گئی تھی. تھوڑا سا ویٹ کبھی کرنا پڑتا ہے کیونکہ زندگی بہت انپریڈکٹیبل سی زندگی ہے. منڈے ٹیوزڈے میرے ریکارڈنگ کے ڈیز ہوتے ہیں، وینسڈے، تھرسڈے اور فرائیڈے جو ہے میں آپ لوگوں کا کام بھی، فون بھی اب اٹینڈ کرتی ہوں، اور میں ملنے والے لوگوں سے بھی جو ہے، کیونکہ پینڈیمک کی وجہ سے ملنا بہت لمیٹڈ ہو گیا ہوا ہے. تو جو ہے ٹیلی فون ریڈنگ پہ کام میں نے زیادہ کیا ہے. میں نے ملنا بہت کم کر دیا تھا کیونکہ میری اپنے گھر میں ایک بوڑھی ہماری ماں ہے، اور ان کا امیون سسٹم اتنا کمزور ہے کہ ان کو ایسے ہی بچایا جا رہا ہے جیسے ایک نیو بورن بیبی کو بچانا پڑتا ہے. کیونکہ اس وقت وہ والے حالات ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ کوئی بھی ایسی بیماری ہو جس کی صورت میں اللہ پاک سڑکوں پہ بھی آپ لوگ محفوظ رہیں، آپ لوگ گھروں میں بھی محفوظ رہیں، تاکہ کوئی ایسی صورتحال نہ ہو. ہاسپٹلس کے حالات اب اچھے نہیں ہیں. اللہ پاک جو ہے وہی کرم کریں تو کریں. اور یہی میری لائن تھی. آپ کو اگر یاد ہوگا میں پروگرام کا میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ لنک میں نے اپنے فیس بک پروفائل پہ ڈال دیا ہوا ہے ایز ڈی پی، تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہے کہ میں نے کہتی تھی کہ اگر اپریل اور مئی سخت لاک ڈاؤن کر دیا جائے، کرفیو لگا دیا جائے، ہیوی فائنس لگا دیے جائیں تو ہماری بچت ہے. ادروائز جو ہے پھر پاکستان کا اللہ حافظ ہے. بلکہ میں
سما کا آپ کو میں حوالہ دینا چاہوں گی بلال قطب صاحب کے پروگرام کا. وہ پروگرام ضرور آپ لوگ دیکھیے گا، کیونکہ وہ اس لیے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم لوگ کیوں آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. بلال صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اس بات کو اکنالج کیا، ورنہ ایک عورت، میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ ایک عورت ہو کے مجھے ان مردوں سے کس قسم کے مسائل کا سامنا رہا ہے. جیلسی اور جو ہے باقاعدہ میرے لیے ایک محاذ رائی کر دینا. کیونکہ اب میں نے آپ سے ہمیشہ کہا کہ میں اپنی بری پیش گوئی کے پورے ہونے کا کریڈٹ نہیں لینا چاہتی، لیکن بلال صاحب نے یہی حوالہ دیا کہ سامعہ خان نے جب یہ باتیں کی تھی تب ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ڈسٹرکشن آنے والی ہے، لیکن جو انہوں نے کہا ہوا تو وہی سچ. تو آپ لوگوں کو جو روشن پاکستان نظر آتا تھا وہ کدھر گیا، وہ کہاں ہے، وہ کب سے شروع ہوگا نظر آنا؟ تو میں پھر بھی میں کہوں گی کہ لیکن کیونکہ یہ علم کی بیس پہ کی گئی پریڈکشن تھی، میری ذاتی خواہش پوچھیں تو میں نے اس پروگرام میں بھی کہا کہ شاید یہ زیادہ محب وطن پاکستانی ہے. مجھے اپنے محب وطن پاکستانی ہونے پہ شک ہونا شروع ہو جاتا ہے. میرا بھی کام بینگ پاکستانی سفر کر رہا ہے، میری والدہ بھی گھر میں ضعیف ہیں، ہم اپنی والدہ کو بہن بھائیوں سے بھی نہیں ملنے دیتے تاکہ ان کو بچایا جا سکے. تو یہ حالات ہم نے بھی اسی طرح سفر کیے ہیں جس طرح باقی لوگوں نے بھگتے ہوں گے، لیکن میں اس بری پیش گوئی کے پورا ہونے کا کریڈٹ نہیں لینا چاہتی. لیکن اگر بلال صاحب اچھے سکولر ہیں، نون سکولر ہیں، اور ماشاءاللہ اللہ نے ان کو بڑا نام اور بڑی عزت سے نوازا ہوا ہے، تو آپ نے اس پذیرائی کا بہت شکریہ کہ آپ نے ایک عورت کو کم از کم چلیں اکنالج تو کیا. مطلب میرے خلاف میں تو ہمیشہ محاذ رائیاں ہی دیکھتی ہوں، کبھی کوئی میرے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے، کبھی کوئی میرے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے. تو خیر اینی ویز حضرت علی علیہ السلام کے کال سے وہ تسلی ہو جاتی ہے کہ حاسدین جو ہیں وہ سمجھیں آپ کی کامیابی کا زینہ ہے. اچھا لیکن پتہ نہیں، میں ڈرتی ہوں، مجھے حسد سے بہت ڈر لگتا ہے، مجھے ایول آئی سے بہت ڈر لگتا ہے. مجھے یہ جو لوگ کیونکہ مردوں کو طریقے آتے ہیں محاذ بنانے کے نا، وہ ہمیشہ، میں ایک عورت ہوں، کمزور بھی ہوں، حالانکہ میں ان کو یہ سمجھاتی ہوں کہ میرا بھی رزق یہی ذریعہ ہے، میں نے بھی اسی ذریعے سے رزق کو کمانا ہے. لیکن کیونکہ مردوں کا شاید معاشرہ ہے، وہ عورت کو نہیں دیکھ سکتے کہ عورت کی کوئی جگہ بن سکے. تو یہ مسائل میں 2009 سے، جس دن سے میں ٹیلی ویژن پہ آئی ہوں، میں بھگت رہی ہوں اور آج تک بھگت رہی ہوں. رب کی مہربانی، رب جب تک بچاتا چلا آ رہا ہے، وہی عزتیں بچاتا ہے، وہی عزتیں بڑھاتا ہے. اس کی کرم نوازی کے علاوہ میری ذات کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ لوگوں کو پلیز میں ایک بات کہنا چاہوں گی، جیسے لکھا ہوا ہوتا ہے نکالوں سے ہوشیار رہیں. فار گاڈ سے کسی میڈیم کے اوپر آپ نے پیسے جمع نہیں کرانے. واحد یہ نمبر جو اسکرین کے اوپر ہے 0302 444 7771، یہی آپ کے اور میرے درمیان میں برج بنے گا. باقی یہ کہ میں نے ہمیشہ اپنے بارے میں آپ لوگوں کو یہی کہا ہے کہ میں آپ کی تقدیر کو بدل نہیں سکتی. تقدیر کو بدلنے کی جہاں بات آتی ہے وہاں پہ شرک کی صورت آ جاتی ہے. تقدیر کو اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے تو دعا ہے، یا صدقہ ہے، یا بزرگوں کی کمائی ہوئی آپ کی دعائیں، آپ کی نیکیاں جو آپ چلتے پھرتے کر سکتے ہیں. مجھے اتنی سکت میرے میں نہیں ہے. ہاں میں صرف آپ کو بتا سکتی ہوں کہ یہ آپ کی تقدیر ہے جو آپ لے کے پیدا ہوئے. اس ٹائم سے بچیے، اس ٹائم پہ لو پروفائل ہو جائیے. اور جو ایک مجھے یہ بھی شرف رہا کہ میں نے بہت سارے اسکالرس کے ساتھ پروگرام کیے اور اپنے علم کو ڈیفینڈ کیا، اپنے علم کو اپنے اس میں ڈیفینس میں میں نے جو دلائل دے سکتی تھی. تو مجھے یاد ہے کہ انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ جس پیش گوئی کی دلیل دی جا سکتی ہے، پیش گوئی کی، وہ علم ہے. تو
تو میں آپ کو دلیل دے کے کہہ سکتی ہوں کہ میں کیوں کہتی تھی کہ 2020 9/11 جیسا سال ہے. جیسے 2000 سال میں 9/11 کا واقعہ ہوا تھا، آپ نے ٹرمپ کے منہ سے وہی الفاظ سنے کہ 9/11 جیسے حالات ہیں. اب تو وہ 9/11 سے بھی اس کو بدتر کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہی آسمان پہ ستارہ بہت سخت ہو گیا تھا. اور جب میں نے اس کو نومبر 2019 سے پڑھنا شروع کیا تھا تو میں نے کہا تھا اللہ تو ہی بچا. آنے والے ٹائم سے خوف آ رہا تھا. ابھی بھی آپ نے میرے ساتھ ریزولوشن کیا ہے سٹارٹ میں پروگرام کے، ہم 2 نفل استغفار کے پڑھیں گے، ہم 2 نفل جو ہے شکرانے کے پڑھیں گے، اور یہ ہم مل کے چلیں گے ساتھ، تو انشاءاللہ رب راضی ہو جائے گا. کیونکہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، وہ کیسے ہمارے ساتھ راضی نہیں ہو سکتے. غیب کا علم یہ بالکل نہیں ہے، محدود سے اندازے ہیں. چھوٹی سی بریک کے بعد میں آپ کو شروع کرتی ہوں آج کا ہاروسکوپ. اپنا اور اپنے پیاروں کا آپ نے ابھی بھی بہت دھیان رکھنا ہے. اور بریک لوں گی، پانی پیوں گی، واپس آؤں گی اور ہم 12 ستاروں کی کہانی شروع کرتے ہیں. ویلکم بیک. سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید. پہلا ستارہ آسمانی برج ایریز یعنی کہ برج حمل. میں بہت خوش ہوں آپ لوگوں کے لیے. میں نے آپ لوگوں کو اتنا ڈرایا تھا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگلے ہفتے میں ایک اچھی خبر لے کے آؤں گی. اب آپ اپنے اندر انرجی بھی فیل کریں گے، کیونکہ وہ جو ایک ستارہ تھا جو دماغ میں چونچوں کی طرح آپ کو لڑ رہا تھا، پینک، انگزائٹی، خوف. میں آپ سے یہ بھی کہہ رہی تھی گاڑی آہستہ چلائیے گا، اپنے ہر طرح کی احتیاط رکھنی ہے. میرے رب نے چاہا جو لوگ تو خیر خیریت سے یہاں تک پہنچ گئے ہیں، کسی کا اگر نقصان نہیں ہوا تو آپ لوگوں کو مبارک ہو. اب وہ ستارہ جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا ہے، یہاں تک کہ افواج پاکستان کا ستارہ بھی بڑا پاورفل ہو گیا. تو وہ بھی اپنے اندر ایک نیا عزم اور ایک پاور محسوس کریں گے، کیونکہ ستارہ ایک بہترین فارم کے اندر آ گیا ہے. اب آپ کے اندر جو ہے نا، اب آپ کانفیڈنس فیل کریں گے. جو ایریز حضرات ہیں اور اب آپ کو یہ تو یاد ہو ہی گیا ہوگا کہ جن کے پاس تاریخ پیدائش نہیں ہے اور جن کے نام انگلش میں اے سے، آئی سے، یو سے، ایل، وائی، ای فار ایلیفنٹ، ان انیشل سے جن کے نام شروع ہوتے ہوں وہ بھی اس ستارے سے اپنی مدد لے سکتے ہیں. تو مبارک ہو آپ لوگوں کو. یہاں تک کا وقت کاٹنا جو تھا نا، کیونکہ 2 ستارے اکٹھے تھے جو آپ کے لیے نا پرابلم پیدا کر سکتے تھے. پازیٹیو تھاٹس نہیں آنے تھے آپ کے دماغ کے اندر. تو اب ہم جب پچھلے ہفتے میں آپ کو کہہ رہی تھی جب اگلے ہفتے ملاقات ہوگی وہ ستارہ بہتر فارم میں آ چکا ہوگا. تو پہلے ہم دنوں کی بات کرتے ہیں، پھر ہم جنرلائز اس پہ آئیں گے. اور آج میں نے آپ کا لمبا ٹائم نہیں لوں گی، میں آپ سے دنوں کی بات کروں گی، رپیٹ نہیں کروں گی، تاکہ آپ کے کان کو بھی ناگوار نہ گزرے. تو جی ایریز جو ہے کل کا دن بھی 28 بھی ہم بیچ میں ایڈ میں کہہ رہی ہوں، کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں پیش آنا چاہیے تھا. اور 29 سے تو ویسے آپ کا ستارہ ماشاءاللہ سیدھا ہو گیا. اچھا، اب یہاں پہ 3 دن ایک ایسے آ رہے ہیں جس میں ہر ستارے نے حسب توفیق اپنا صدقہ دینا ہے. 3 دن ایسے ہیں اس ہفتے میں، اور وہ دن ہیں 30 جون، پھر 1 اور 2 جولائی. یہ 3 دن ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے ایریز، ان 3 دنوں میں ایک مال اپنے پیسے کی نیت سے صدقہ کر دینا ہے، اپنے فائنینسز کی نیت سے آپ نے صدقہ کر دینا ہے. دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو ہے احتیاط جو کرنی ہے، جو زیادہ اس میں جو آپ کے لیے نظر آتی ہے کہ آپ نے کوئی بڑا خرچہ ان دنوں میں نہیں کرنا. کوئی بڑے خرچے سے آپ نے گریز کرنا ہے، بڑا خرچہ بس ان دنوں میں آپ نے نہیں کرنا. اس کے بعد 3 جولائی سے لے کے 6 جولائی تک کریئر بھی آپ کی سپورٹ میں ہے. کوئی اللہ کرے کریئر کوئی نئے مواقع ملیں آپ کو، کوئی بزنس اپرچونٹیز جیسے ہوتی ہیں، یا آپ کے لیے کوئی نیا راستہ کھلے گا کام کا. اگر کوئی کریئر ہے تو کوئی پروموشن کے حالات میں ویزیبلٹی، اور آپ کو کلیئر نظر ویزیبلٹی ہو جائے گی کہ یہ پروموشن ڈیو ہے، یہاں پہ آپ کی جو ہے
دوستوں والا ہاؤس جو ہے خرابی کوئی نہیں ہے، لیکن اس وقت میں کیونکہ ستارہ وہاں پہ بھی الٹا چل رہا ہے، تو وہاں ذرا خیال رکھیے گا کہ اگر کوئی دوست آپ کی مدد نہیں کر پا رہا تو آپ نے دوست کو سپیس دینی ہے، آپ نے اس کے لیے ججمنٹل نہیں ہونا. ہو سکتا ہے نا بعض دفعہ کوئی مجبوری ہوتی ہے کہ کوئی آپ کی مدد دوسرا نہیں کر پا رہا ہوتا. اچھا، دوسرا ایک ستارہ اور شکر ہے سیدھا ہو گیا، وہ ہے سسرالی رشتہ داریاں، جو ہے آپ کا خاندانی رشتہ داریاں، آپ کے دفتری معاملات اور آپ کے اندرون ملک ٹریولنگ، وہ بھی اب آپ خطرے سے نکل گئے. ورنہ میں آپ کو بہت زیادہ اور بار بار کہہ رہی تھی کہ ان رشتہ داریوں میں آپ نے بہت محتاط ہونا ہے. اور دوسری آپ نے احتیاط کیا کرنی ہے کہ جب آپ نے اندرون ملک سفر کرنا ہے تو اپنا صدقہ دیے بغیر سفر نہیں کرنا. پھر آپ کا آ گیا خاندانی رشتہ داریوں کا جو ہاؤس ہے، اس میں ابھی بھی ایک ستارہ ایسا ہے کہ ذرا سا محتاط رہیے گا، کیونکہ یہ گھر کے ماحول میں کوئی ناگوار صورتحال پیدا کرا سکتا ہے. کوئی بھی ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے جو کہ ذرا سی ناگوار لگے آپ کو، کہ غلط فہمیاں نہ پیدا ہو جائیں رشتوں کے مابین. آپ کے سگے بہن بھائی، آپ کے پیرنٹس، جو لوگ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں، کیونکہ یہ وہ وقت ہے کہ اب تو ہمارے پیشنس کا امتحان بھی بہت چل رہا ہے، تو وہ آپ نے یہاں پہ ابھی بھی محتاط رہنا ہے. رشتوں میں خرابی نہیں آئے گی، وقتی ستارہ جو ہے نا وہ رشتوں میں ذرا سی جیسے دال کھاتے کھاتے وہ آ جاتا ہے، پتھر آ جاتا ہے نا آپ کے منہ کے اندر، تو ساری مزیدار بنی ہوئی دال کا مزہ بھی کرکرا ہو جاتا ہے. تو یہ وہی صورتحال ہے یہاں پہ. تو بہرحال اس ہفتے میں صرف 3 دن ایسے ہیں، وہ ہے 30 جون، 1 اینڈ 2 جولائی، جس میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ صرف اپنا صدقہ دے دیجئے گا. 3 جولائی سے لے کے 6 جولائی تک پھر اللہ کرے کوئی کیریئر میں اچھی خبر آپ کے سامنے آئے. اور 28 اور 29 جون کا دن بھی سپورٹ میں نظر آتا ہے. اور یہاں پہ شکر ہے اللہ کا کہ ایریز تو جو ہے بہت حد تک سیکیور ہو گئے ہیں. 29 جون سے شروع ہونے والے سفر میں آپ بہت سیکیور ہو گئے ہیں، سوائے چھوٹے موٹے ایشوز جو ہیں وہ ہر گھر کی کہانی ہے، لیکن کوئی بڑے مسائل آپ کے لیے نہیں ہیں. ہاں، کریئر میں آپ نے کسی بھی وہ کوئی سکسیس اگر مل رہی ہے، اس سے آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے کہ آپ نے اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا. کیونکہ بعض دفعہ ہو سکتا ہے سچویشن ابھی ٹرکی ہو اور آپ اوور کانفیڈنٹ ہو جائیں، تو ذرا سا دھیان رکھیے گا، اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا آپ لوگوں نے اس میں. اب اگلا ستارہ آ گیا ٹورس، یعنی کہ برج ثور، اور جن کے پاس تاریخ پیدائش نہیں ہے، جن کا نام انگلش میں بی سے، اردو میں بے سے شروع ہوتا ہے، وہ بھی اس ستارے سے اپنی مدد لے سکتے ہیں. پہلے ہم آتے ہیں دنوں والی کہانی کے اوپر، ڈیٹس والی کہانی کے اوپر. اچھا جی، 28 کو بھی میں نے آپ کو سمجھایا، اینڈ 29 یہ آپ کی ہیلتھ میں آپ کو لتھارجک کر سکتے تھے، یا کام کا پریشر آپ کو ڈاؤن کر سکتا تھا، یا کوئی ملازمین کا پریشانی، کھچ کھچ تو میں پریشان کر سکتی تھی، یا اپنے ساتھ کام کرنے والوں میں کوئی رفٹ ہو سکتی تھی. اگر تو یہ 2 دن خیریت سے گزر جاتے ہیں تو اللہ کا شکرانہ ادا کیجئے. اور اگلی جو ڈیٹس آ رہی ہیں 30 جون، 1 اینڈ 2 جولائی، اس میں آپ نے اپنے ازدواجی ریلیشن کی نیت سے کوئی بھی چیز صدقہ کر دیں. ازدواجی ریلیشن اینڈ کاروباری ریلیشنز، ان کی نیت سے ضرور ہوگا کچھ بھی نہیں انشاءاللہ، دن ٹھیک ہے، لیکن اس نیت سے کیا فرق پڑتا ہے، صدقہ تو نکالتے ہی رہنا چاہیے. اگر اللہ نے توفیق دی ہے آپ کو تو ان 3 دنوں میں لازمی صدقہ آپ نے کر دیجیے گا. اپنی نیت اپنے ان رشتوں کے بچاؤ کی کرنی ہے. اللہ نہ کرے آپ کو اپنے لائف پارٹنر کا سٹریس آئے یا کاروباری پارٹنر کا سٹریس آئے، تو اس بدمزگی سے بچنے کے لیے ہم پہلے ہی رب سے تجارت کر لیتے ہیں. اس کے بعد 3 اور 4 کی تاریخوں میں یہ تو شکر ہے کہ پیسے کا آنا بھی ہمیں شو ہو رہا ہے کہ پیسے کا انفلو اچھا رہے گا.
پیسے آپ کے پاس آتے رہیں گے، لیکن 3 اور 4 کی تاریخوں میں آپ نے کسی بڑے خرچے کو ابھی نہیں کرنا جولائی کی شروع، کیونکہ پیسے آ رہے ہیں تو ذرا بجٹ بنا کے پھر پیسے کو آپ نے خرچ کرنا ہے۔ 5 اور 6 کو کوئی اچھی خبر ریگارڈنگ آپ کے انٹرنیشنل ٹریول بھی آ سکتی ہے۔ اسٹوڈنٹس جو ٹورینز ہیں ان کو کوئی خوشخبری مل سکتی ہے، یا آپ کو اپنے کسی مقدمے سے ریلیٹڈ کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے۔ چوتھی چیز جو ہے وہ جو اس وقت میں روحانیت میں بلکہ ضرور اپنی ایفرٹس کو ڈالیے، تاکہ جو ہے اگر کوئی کاغذی کام پھنسا ہوا ہے تو اس کے حل ہونے کی خبر بھی آپ کو آ سکتی ہے۔ تو یہ ان دنوں میں اپنی کوشش کو بڑھا دیجیے۔ دوسرا ٹورینز، ہم نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ اس عرصے میں جو بزنس میں ہے، بزنس چلتا ہے اسی پہ اللہ کا شکر گزار رہیے، سلو چلنے پہ ابھی پریشان نہ ہوئیے گا۔ اسی طرح جو ٹورینز پولیٹیشنز ہیں یا سیاستدان ہیں، ان کو بہت ساری مشکلات کا سامنا رہ سکتا ہے۔ جو بھی لائم لائٹ میں لوگ ہیں، جو بھی میڈیا میں ہیں، جو پولیٹیشنز ہیں، ان کو کسی نہ کسی قسم کی مشکلات، مسائل ان کے لیے بھی ان کو فیس کرنے پڑ سکتے ہیں۔ تو یہ ابھی ٹورینز جو لوگ لائم لائٹ میں ہیں ان کے لیے بہت احتیاط ہے۔ جو لوگ بزنس میں ہیں، سلو چلنے پہ بالکل پریشان مت ہوئیے۔ دوسرا جو ہے، اب اس وقت جو ہے ٹورینز آپ تھوڑے سے اگریسو، کیونکہ پہلے ہی آپ کے اندر جلد بازی بہت پائی جاتی ہے۔ جلد بازی میں ٹورینز کوئی ڈیسیجنز نہیں لینا، انگزائٹی جو ہے بے چینی بڑھ سکتی ہے، کیونکہ ستارہ اس میں کبھی یو ایس اے سوئنگ کرے گا، جس میں سے بھی ایریز نکلے ہیں، آپ اس ٹائم کے اندر گئے ہیں۔ تو آپ کو مجھے یہ سمجھانا ہے کہ بہت محتاط رہیے گا، گاڑی تیز نہیں چلانی ہے آپ نے، خدا نہ خواستہ کوئی چوٹ نہ لگے آپ کو جب آپ اپنا سیڑھیاں اتر یا چڑھ رہے ہیں۔ جو لوگ ہائی ہیلز پہن کے پھرتی ہیں خواتین، بہت کیئرفل رہیے گا، کوئی ایسی چوٹ، کوئی ایسا فریکچر نہ ہو کہ پہلی مسائل بہت زیادہ ہیں صحت کے، تو مسائل آپ کے لیے اور نہ بڑھیں۔ جلد بازی اس وقت آپ نے، ایون آپ نے جو لوگ تیز تیز بھی ٹورینز چلتے ہیں نا، ویسے تو ٹورینز بیسیکلی تو ان پہ بڑے فیزز آتے ہیں، یا یہ بہت ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں، یا یہ پھر بالکل جو ہے نا وہ ہو جاتے ہیں، سلو ہو جاتے ہیں زندگی میں، کاہلی سستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو تیز ٹورینز جن کو چلنے کی عادت ہے، جلد باز بھی ہوتے ہیں، تو یہ آپ نے اس وقت نہیں اس سے کام لینا، یہ آپ ہی کے لیے بہتر نہیں ہے۔ تو پلیز بہن سمجھ کے، اپنی بڑی بہن سمجھ کے میری بات آپ نے فالو کرنی ہے، کہ آپ نے اس وقت میں کوئی ایسی جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ پیسے الحمدللہ اللہ کے فضل سے آتے رہیں گے، زندگی کے سوئنگس جاری رہیں گے، اور جو ہے سسرالی رشتہ داریاں، اول تو کوئی بڑے خطرے کی گھنٹی نہیں ہے ستاروں میں، چھوٹی موٹی غلط فہمیاں، پھر جو لوگ دفتر میں کام کر رہے ہیں، کوئی پیپر ورک کی غلطیاں نہ ہوں، پھر سسرالی رشتہ داریوں میں غلط فہمیاں نہ بڑھیں، اس میں محتاط رہیے گا، کیونکہ یہاں پہ جو ستارہ ہے وہاں پہ آپ کے لیے مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ تو باقی دن آپ کے، صرف ہم نے آپ سے کہا ہے کہ اپنے 28 اور 29 کو اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، جون کی 30 اینڈ 1 اور 2 جولائی کو اپنے رشتوں کی نیت سے، کیونکہ آلریڈی یورینس از دیئر، ایسے ایسے وہ سوئنگ کھا رہا ہے، تو ہم نہیں چاہتے کہ آپ کو ان رشتوں سے ریلیٹڈ کوئی بھی پریشانی پہنچے، تو ہم پہلے سے اس کا پروبند کر لیں کہ آپ کو ہے محفوظ کر لیں، اللہ سے تجارت کر لی جائے اور آپ کی بچت ہو جائے۔ اگلا ستارہ جیمنائی، یعنی کہ برج جوزا، اردو میں جن کے نام کاف اور انگلش میں جن کے نام کے یا کیو سے شروع ہوتے ہیں، اگر ان کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے تو وہ بھی اس ستارے سے اپنی مدد لے سکتے ہیں۔ اچھا جی، 28 اور 29 یعنی 28 اور 29 جون، تو میں نے آپ سے کہا تھا بچوں کے ساتھ وقت گزاریں، اپنے لوڈ ونس کے ساتھ وقت گزاریے،
تاکہ جو ہے کئی دفعہ بچوں کے ساتھ جب آپ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں نا تو بہت سارے ڈپریشن آپ کے ختم ہو جاتے ہیں. بچوں کی اسمائل ہی اتنی پیاری ہوتی ہے. پھر جو لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں، جو لوگ آپ کے رومانٹک ریلیشنس میں ہیں، ان کے ساتھ ٹائم کو سپینڈ کریں، وہ بھی بہتر ہے. 30، 1 اور 2 یعنی 30 جون اینڈ 1 اور 2 جولائی آپ نے اپنی ہیلتھ کا خاص الخاص جیمنائز خیال رکھنا ہے. اپنے کام میں بہت زیادہ اوور کانشیس رہنا ہے. اپنی جاب ایریا میں اپنے اندر کام کرنے والوں کے اوپر بھی ویجیلنٹ رہنا ہے. اپنے ساتھ کام کرنے والوں سے بھی بنی بنائی رکھ کے چلنا ہے. کسی قسم کا آرگومنٹ آپ نے ان 3 تاریخوں میں نہیں کرنا. وہی بات ان معاملات سے ریلیٹڈ اگر صدقہ کر دیں گے تو ویسے ہی بچت ہو جائے گی انشاءاللہ. پھر ہم آگے 3 اور 4 کی جو تاریخ ہے 3 اور 4 جولائی. شکر ہے اللہ پاک کا کہ رشتوں میں جو پچھلے دنوں کچھ اونچ نیچ آپ کو ڈسٹرب کر رہی تھی، زیادہ تو نہیں تھی، تھوڑی بہت تھی، اب آپ کی سیٹل ہوتی ہوئی مجھے نظر آتی ہے. تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ وہاں پہ بھی انشاءاللہ امن اور سکون رہے گا. پھر 5 اور 6 جولائی اول تو شکر ہے کہ پیسے جیمنائز اس وقت آپ کے پاس آنے کی بھی خبریں ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی خرچے کی کہانی آپ کو اپسٹ رکھے ہوئے اس وقت. اسی لیے میرا مشورہ ہے کہ آپ نے کوئی بڑے اخراجات نہیں کرنے، کوئی بڑے انویسٹمنٹس کا پلان ابھی نہیں رکھنا جب تک کہ ستارہ یہاں پہ. اچھا چلیں آپ کو ابھی سے ہم ٹائم دے دیتے ہیں نا تاکہ آپ یہ نہ جلد بازی میں کوئی آفر کر ہی لیں. 12 جولائی کے بعد آپ نے جو بھی بڑی اگر انویسٹمنٹ کرنی ہے جیمنائز تو 12 جولائی آپ اس کے بعد کر دیجئے گا. لیکن ٹل دین بہت دھیان رکھیے گا کیونکہ ابھی بھی ستارے کا موڈ جو ہے نا وہ خرچہ کرانے کی طرف زیادہ ہے، اور یہ کوئی وہ ملٹی پلائی نہیں کر رہا آپ کے پیسے کو، اخراج کروا رہا ہے. تو آپ نے اس کو ذرا سا باندھنا ہے ان اخراجات کے آگے تاکہ آپ کا ایک بیک لاگ ہو. کیونکہ آپ لوگ تو بڑے آرگنائزڈ ہوتے ہیں، بجٹنگ بنانے والے ہوتے ہیں. بہت سارے جیمنائز کو میں نے بڑا سکسیسفل بینکر دیکھا ہے. اس کے بعد جب ہم آگے چلتے ہیں، اگر آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جیمنائز بہت زیادہ ہارڈ ورک کی ان کو ضرورت پڑے گی جو اسٹوڈنٹس ہیں. پھر جو انٹرنیشنل فلائی کرنا چاہتے ہیں آپ کو ہچز تو آئیں گی، اور بہت سارے SOPs فالو کر کے اپنے ٹریول کو پلان کیجیے گا. جن کے کاغذی کاموں میں ڈیلے آ رہا ہے، کوئی کاغذی کام ہے، کوئی پھنسے ہوئے ہیں، کوئی فائل کہیں سٹک ہوئی ہوئی ہے، تو کوئی بات نہیں، اس ڈیلے میں بہتری ہے. مڈ جولائی کے بعد آپ کا کام انشاءاللہ نکل جائے گا. لیکن ابھی اگر ڈیلے آ رہا ہے تو اپنے آپ کو اس میں کوفت میں نہیں ڈالنا آپ نے، کیونکہ آپ کے اندر بھی بے چینی، انگزائٹی، چیزیں جب آپ کے اسکرپٹ کے اکارڈنگلی نہ ہو جیمنائز تو آپ کو پریشان کرتی ہیں. تو آپ نے بالکل اس وقت جو ہے ذرا سا وہ برداشت کرنا ہے. اور جو اسپریچولی آپ کا بھی دھیان نہیں کنیکٹ ہو پائے گا. جتنا اللہ کے آگے سربسجود ہو سکیں، جتنا اللہ کے ساتھ اپنا کنیکشن دل سے بحال کر سکیں کیجئے. کیونکہ اس وقت تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ ابھی آپ سے یہ نہیں ہو پائے گا، کیونکہ ستارے کا موڈ ابھی یہاں پہ مجھے مزے کا نہیں نظر آ رہا آپ کے لیے. دوسرا یہ کہ اس وقت جو ہے جو چیز ایک اچھی ہوگی، کوئی خواہش پوری بڑے آرام سے آپ کی ہو سکتی ہے. مجھے نہیں پتا وہ کیا رب خواہش پوری کرائیں گے. آپ اس کی کوشش کو بڑھا دیجئے اور وہ انشاءاللہ ستارے کی مدد سے خواہش شامل وہ پوری ہو سکتی ہے. کوئی دوست بھی مددگار ثابت ہو سکتا ہے اس خواہش کے حصول میں، یا نئے دوست زندگی میں آ سکتے ہیں، یا پرانے دوست اس وقت سفوکیشن کم کرنے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں. اور اس وقت جو ہے ازدواجی ریلیشنز بھی انشاءاللہ آپ کے کنٹرول میں رہیں گے. کاروباری ریلیشنز بھی اس وقت آپ کے کنٹرول میں رہیں گے. صرف آپ نے 30 جون، 1 اینڈ 2 ان 3 جولائی کو جو بھی کام جس میں بھی آپ اس وقت انوالو ہیں آپ بہت ویجیلنٹ رہیے گا. دوسرا، جان ہے تو جہان ہے، اپنی ہیلتھ کو ایزی نہیں لیجیے گا، وہاں پہ اپنا خیال رکھیے گا.
اور اب میں چلتی ہوں جی میرا اگلا ستارہ جس کا نام ہے کینسر، یعنی کہ برج سرطان والے جو لوگ ہیں، جن کو نہیں پتہ ان کی تاریخ پیدائش، جن کا نام اردو میں ہے سے اور انگلش میں ایچ سے شروع ہوتا ہے، وہ بھی اس ستارے سے اپنی مدد لے سکتے ہیں۔ 28 اور 29 جون کے دنوں میں تو شکر ہے اللہ کا، خبریں ٹھیک ہی ہیں، گھر کے حالات بھی ٹھیک ہیں، لیکن 30 یکم اینڈ 2 جون، 30 جون یکم اینڈ 2 جولائی، ان 3 دنوں میں آپ نے اپنے بچوں کی نیت سے صدقہ دینا ہے، بچوں کی خیال سے صدقہ دینا ہے، بچوں کی احتیاط بھی کرنی ہے۔ دوسرا، اپنے لوڈ وانس جن کے رومانس ہیں، رومانٹک سٹوریز ہیں جن کی آن ہوئی، ان 3 دنوں میں آپ نے وہاں پہ ان معاملات میں بھی کیئرفل رہنا ہے، اور اگر کوئی آپ کی کمزوری بن چکا ہے لیکن ان 3 دنوں میں ذرا احتیاط کرنی ہے تاکہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ رشتے میں بدمزگی پیدا نہ کرے۔ پھر 3 اور 4، اس میں کینسیرینز اپنی ہیلتھ کا بہت دھیان رکھنا ہے، اپنی صحت کا بہت دھیان رکھنا ہے۔ اس وقت اپنی ہیلتھ کو آپ فور گرانٹیڈ نہیں لے سکتے، اپنی صحت کے لیے آپ نے اپنے لیے بہت کانشیس رہیے گا۔ 5 اور 6 اور پہلے 3 اور 4 کو صحت میں بھی جن لوگوں کی ملازمت ہے بہت کیئرفل، اللہ نہ کرے بہت ساری فائرنگز ہو رہی ہیں، میرا رب نہ کرے کہ ان میں آپ کا نام بھی شامل ہو، کیونکہ جو ہے جاب ایریا آپ کا بہت سینسٹیو ہو گیا ہوا ہے، ہیلتھ ایریا بھی سینسٹیو ہے اس وقت میں۔ پھر جو آپ کے گھریلو ملازمین ہیں ان پہ بھی بہت فرسٹریشن نہ نکالیے گا، کیونکہ اس وقت معاملات پھر آپ کے مسائل بڑھ سکتے ہیں۔ پھر جو آپ کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں ذرا مصلحت پسند رویہ ان کے ساتھ رکھیے گا تاکہ وہ آپ کو وہاں پہ پریشانی نہ ہو۔ 5 اور 6، جو اگر کوئی شادی شدہ زندگی میں اگر کوئی پریشانی تھی تو اس وقت انشاءاللہ ستارہ وہاں پہ یہ کہانی کر رہا ہے کہ وہاں پہ ایک سکون کی نظر آتی ہے، وہاں پہ ایک ریلیف نظر آتا ہے آپ کے لیے، کہ وہاں پہ حالات آپ کے کنٹرول میں نظر آتے ہیں، چاہے وہ آپ کا لائف پارٹنر ہے، چاہے وہ آپ کا ازدواجی جو ہے وہ لائف پارٹنر ہے یا کاروباری رفیق ہے، تو وہاں پہ رفقا جو ہے کاروباری، وہاں پہ بھی معاملات انشاءاللہ انڈر کنٹرول ہیں، اور گھر میں بھی اللہ پاک آپ کے جیون ساتھی اور آپ کے ریلیشنز کو اپنی امان میں رکھیں۔ اس وقت ستارہ وہاں پہ ٹھیک جا رہا ہے۔ فائنینسز میں کینسیرینز آلریڈی آپ لوگوں کی سیونگز نہیں ہوتی ہیں، اور اس وقت جو ہے آپ پہ ایک برڈن، ایک بوجھ بڑھ سکتا ہے، کیونکہ آلریڈی سیونگز آپ سے نہیں ہو پاتی ہیں، تو اس وقت جو ہے بہت کیئرفل رہیے گا، کیونکہ لگتا ہے کہ ابھی ستارہ تھوڑا سا آپ کا ٹیسٹ لے سکتا ہے، کوئی آپ کے مسائل بڑھ سکتے ہیں آپ کے فائنینسز کے اندر جو ہے، تو وہاں پہ بہت محتاط رہیے گا۔ کوئی بڑی انویسٹمنٹ آپ نے ابھی نہ کیجیے گا، کیونکہ یہ نہ ہو کہ کہیں پیسے پھنس جائیں۔ پھر قرض کا لین دین اگر کرنا ہے تو چیزوں کو ڈاکیومنٹ رکھیے گا تاکہ کوئی آپ کو کل کو ڈینائی میں نہ چلا جائے۔ اچھا، کریئر میں جو جن کا بزنس ہے ان کو کوئی تیزی سے مواقع مل بھی سکتے ہیں، اور کریئر اس میں جو بزنس ہے اسپیڈ اپ بھی ہو سکتا ہے، تو آپ کے لیے گڈ نیوز ہے جو کینسیرینز بزنس کے اندر ہیں۔ جاب والے محتاط رہیں، بزنس والے کھل کے کھیل سکتے ہیں، اس وقت میں نئے راستے آ سکتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی چیز آپ کو آپ کے بزنس میں کوئی ایسی اپرچونٹی مل سکتی ہے کہ آپ اپ گریڈ ہو جائیں، کوئی نیا راستہ کھل جائے۔ مینٹلی بھی اللہ کا شکر ہے کہ اب آپ اس فیز میں آئے ہیں کہ آپ اب اپنے آپ میں یہ پازیٹیوٹی ضرور فیل کریں گے، اگر اور مینٹلی پازیٹیو رہنا ضروری بھی ہے، ورنہ یاد رکھیں فزیکلی جا پڑیں گے۔ تو یہ شکر ہے کہ مینٹلی آپ لوگ پازیٹیو رہیں گے، کچھ تھوڑا سا سکون اپنے اندر محسوس کریں گے، یہ ستارے کی مہربانی ہے۔ چاہے حالات کیسے بھی ہوں گے اس وقت، لیکن آپ کو محسوس ہوگا کہ میں اپنے دماغ میں روشنی محسوس کر رہا ہوں، اور یہ سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور یہی چیز اللہ کو پسند ہے۔ مومن کی 5 نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وہ اپنی قسمت پہ صابر اور شاکر رہے۔
جو ہے وہ یہ ایک نشانی مومن کی 5 نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تو جو ہے اس وقت آپ کو لگے گا کہ کنٹینٹمنٹ یا کچھ تھوڑا سا دماغ میں ہیپینس جو ہے وہ آپ کے لیے باعث سکون ہے. تو یہ تھا کینسیرینز کا حال. صرف بچوں کی نیت سے ضرور صدقہ دے دیجئے گا. اپنی فزیکل ہیلتھ کا خاص خیال رکھیے گا کینسیرینز، اور جو ہے اپنی جاب میں بھی ذرا سا محتاط رہیے گا. یہی آپ کے لیے اس وقت کی جو ہے نا وہ احتیاط ہے. I'll take a short break, پانی بریک، اور پھر میں اگلے 4 ستاروں پہ واپس آتی ہوں. تھینک یو. بیک سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید. اور اب باری ہے ستارہ لیو یعنی کہ برج اسد والوں کی. اردو میں جن کے نام میم سے، انگلش میں جن کے نام ایم سے شروع ہوتے ہیں، وہ بھی اس ستارے سے اپنی مدد لے سکتے ہیں ان کیس ان کے پاس ان کی تاریخ پیدائش نہیں ہے. جی لیوز، پہلے ہم آتے ہیں ڈیٹس کے اوپر. واہ جی واہ لیوز، کرم اللہ کا. آپ 4 جولائی تک، 28 جون سے 4 جولائی تک سب ڈیٹس میں آپ الحمدللہ سیف جا رہے ہیں. صرف وہی میری 3 تاریخیں 30 جون، 1 اینڈ 2 جولائی جو آپ کا ہوم لینڈ ہے، آپ نے اس کی نیت سے صدقہ دے دینا ہے. اگر آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہتے ہیں، آپ ان کی نیت سے دے دیجئے، اپنے بہن بھائیوں کی نیت سے دے دیجئے گا. آپ نے ان کی نیت سے کچھ بھی جو آپ کی توفیق ہے صدقہ نکال دیجئے گا. اور اس کے علاوہ 5 اور 6 جولائی کو جو ہے آپ نے خاص طور پہ اپنی ہیلتھ کا دھیان رکھنا ہے. پریشانی کی کوئی لیوز بات نہیں، کیونکہ آپ کے ہیلتھ ہاؤس میں چھوٹی موٹی گڑبڑ تو پریشان کر سکتی ہے آپ کو. اللہ نہ کرے کوئی بڑا امتحان مجھے نظر نہیں آتا، اور جو ہے لیکن وزن پٹ آن کرنے کا اندیشہ موجود ہے. 5 اور 6 کو آپ نے بہت دھیان رکھنا ہے اپنی ہیلتھ ایریا کا، اپنے جاب ایریا کا، اپنے جو ہے گھر کے ملازمین ہو گئے، آپ کے جو اگر آپ کہیں جاب کر رہے ہیں تو آپ کے جو کو ورکرز ہیں، تو ان ایریاز کا آپ نے ذرا سا دھیان رکھنا. کوئی پریشانی کی بات ویسے اصولاً یہاں پہ کوئی ہے نہیں ہے. جو لیوز ازدواجی ریلیشنز میں ہیں یا کاروباری شراکت داری میں ہیں، آپ لوگوں کے لیے وارننگ صرف یہ ہے کہ سمجھداری سے چلانا پڑے گا. آپ وہ نہیں کر سکتے کہ اگر کوئی غصہ آ گیا ہے تو سکور سیٹل بھی اگر کرنا ہے نا تو آپ نے بہت طریقے سے کرنا ہے. وزڈم چاہیے اس وقت میں، ورنہ کیا ہوگا کہ رشتے میں دراڑ آ جائے گی، رشتے میں کوئی تناؤ نہ آ جائے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے. آپ نے رشتوں میں تناؤ نہیں آنے دینا، اور آپ نے بہت زیادہ اپنے آپ کو سیکیور رکھنا ہے، اور اب آپ نے اپنے آپ کو اس میں ذرا سا بچانا ہے، کیونکہ نظر آ رہا ہے کہ ایک ستارہ رشتوں کا ٹیسٹ نہ لے لے. تو آپ کو، اور اگر کوئی کسی کی میرج بریک ہوتی ہے یا کسی کا کاروباری شراکت داری ٹوٹتی ہے تو بہت بڑا لاس ہے. ٹوٹے گی نہیں، لیکن آپ کو وزڈم ریکوائرڈ ہے اس وقت جو ہے جو لوگ ان رشتوں میں انوالو ہیں. اچھا، مالی معاملات میں آپ نے لین دین کرتے ہوئے بہت محتاط رہنا ہے، کیونکہ وہاں پہ اللہ نہ کرے مالی معاملات آپ کے سلو بھی ہو سکتے ہیں. اس وقت جو ایک ستارے کی انڈیکیشن نظر آتی ہے ہمیں آپ کے لیے، آپ کو کوئی ان ایکسپیکٹڈ ہو سکتا ہے کہ آپ کا انٹرنیشنل ٹریول پلان ہو جائے. تو وہ اگر اس وقت میں آپ ٹریول کرتے ہیں تو خبریں اچھی ہیں. اسی طرح جو لیوز اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی خبریں اچھی ہیں. جن کے مقدمات ہیں، جن لیوز کے جن کو مقدمات کا سامنا ہے، یا جو وکلا ہیں، ان کے لیے بھی اچھی خبر ہے کہ مقدمات کا رخ پازیٹیولی آپ کی طرف سپیڈ اپ چیزیں ہوں گی، اور پازیٹیولی سپیڈ اپ ہوں گی انشاءاللہ. تو جو ہے ان معاملات میں جو لوگ ہیں وہ ایکٹیو ہو جائیں، کیونکہ کام ہونے میں آسانی ہے. اگر کہیں کوئی فائل سٹک اپ ہے، کہیں کوئی پیپر ورک آپ کا ریزالو ہونا ہے، تو یہ بیسٹ ٹائم ہے اس کو ریزالو کرنے کے لیے. جو ہے دوستیاں اس وقت آپ کے لیے باعث راحت ہوں گی، باعث خوشی ہوں گی. دوست نعمت کہا گیا ہے، اور اللہ پاک کی نعمت سب کو دیں. اور اس وقت جو ہے کوئی ڈیزائر بھی رب آپ کی پوری کر سکتا ہے. ان کے اس وقت مانگیے تو ان کی شان
سے مانگیے، ان کی شان کو دیکھ کے مانگیے، کیونکہ اس وقت وہ بے نیازی میں آپ کو، ذات بے نیاز آپ کو کچھ بھی نواز سکتی ہے۔ تو کوئی خواہش پوری ہونے کے امکانات موجود ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ دوست جو ہیں وہ آپ کے کام آ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ صرف ایک جگہ پہ ہمیں آپ کے لیے ہے کہ اس کو میں کیسے سمجھاؤں، انگزائٹی بے چینی رہ سکتی ہے، لیکن وہاں پہ ایک ستارہ پازیٹیو بھی ہے لیوز، تو کچھ برا مجھے نظر نہیں آتا، لیکن انگزائٹی یا جو بے چینی ہے اور یا حاسدین آپ کو تھوڑا سا اپسیٹ کر سکتے ہیں، اور یہ میرا اپنا بھی ستارہ ہے، تو میں خود ڈرتی ہوتی ہوں کہ جب یہ وقت آتا ہے تو اللہ نہ کرے، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک مجھے حاسدین کے شر سے بچا کے رکھیں۔ آپ کی دعاؤں سے ہی زندگی کی بیٹری چل رہی ہے، یہ تو میں نے آپ کے ذمے لگا دیا ہے۔ اپنے لیے مانگے تو اپنے میرا نام لے کے مانگنے، کیونکہ ہم نے تو یہ بھی ریزولوشن ہے کہ ہم نے دعا کا دائرہ محدود نہیں کرنا، پوری کائنات کی خیر مانگنی ہے۔ تو میرا تو چھوٹا سا نام ہے، آپ کو اب تو یاد بھی ہو گیا ہوا ہے، آپ میرے ماشاءاللہ میری لائف لائن ہے، میرے فیملی ہیں آپ لوگ، ہر ہفتے 5 لوگ تو ہمارے لاؤنج کا حصہ بنتے ہیں۔ تو پازیٹیو رہنا ہے، کہ جو پازیٹیو ستارہ ہے اس کی بات ماننی ہے، اور یہ جو ستارہ چھوٹی موٹی شرارتیں کر رہا ہے اس کے گیڑے میں نہیں آنا، آپ نے اس کے اکسانے میں بالکل نہیں آنا ہے۔ تو شکر رب کا ادا کریں کہ لو لائف میں نے آپ سے کہا ہے کہ دل لگاتے ہوئے ذرا سا اطمینان کر لیجئے گا، کیا وہ بندہ یا بندی ورتھ کرتی ہے، اور میں تو کہوں گی تھوڑا سا ابھی عقل سے چلیے گا، کیونکہ دل تو ناداں ہے جانا، مرواتا ہے پھنسواتا ہے، دل تو بچہ ہے جی۔ آپ نے اس بچے کو نہیں پتہ ہوتا نا، جیسے اس کے لیے کیا چیز خطرناک ہے، اس کے لیے کیا چیز جو ہے وہ نقصان دہ ہے، تو اسی طرح دل بھی بچہ ہے۔ تو پلیز اگر کسی سے محبت ہو رہی ہے تو ذرا سا شیورٹی آپ کو ہونی چاہیے کہ کیا میں ٹھیک جگہ پہ انویسٹ کرنے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں، یہ ذرا سا پلیز دھیان کر لیجئے گا۔ اور جو لیو بہنیں بچہ کنسیو کیے ہوئے ہیں، بہت محتاط رہنا ہے، کیونکہ آپ کے سامنے ابھی گرہن لگے ہیں، آخری گرہن جو لگا ہے وہ 21 جون کو لگا ہے، تو ابھی اس کے اثرات زمین پہ رہیں گے کچھ عرصہ۔ پھر جو بچہ کنسیو کرنا چاہنے خواہش مند ہے، دعا جاری رکھیں، لیکن ابھی اگر آپ کی کوشش بارآور یا مراد بر نہیں آتی تو اس میں اللہ کی حکمت سمجھ کے اسے چھوڑ دیجیے گا۔ باقی الحمدللہ یہ ہفتہ 28 جون سے 4 جولائی تک سیف پوزیشن ہے، 5 اور 6 کو صرف اپنی ہیلتھ کا دھیان آپ نے رکھنا ہے۔ اگلا ستارہ آ گیا ورگو، یعنی کہ برج سنبلہ، اردو میں جن کے نام پے سے اور انگلش میں جن کے نام پی سے شروع ہوتے ہیں، اور اگر ان کے پاس تاریخ پیدائش نہیں ہے، لائک پروین ہو گیا، پنکی ہو گیا، آپ بھی اس ستارے سے اپنی مدد لے سکتے ہیں۔ آپ کا کیونکہ رولنگ لارڈ الٹا چل رہا ہے، تو آپ کو تو سوئنگز کا واسطہ پڑ رہا ہوگا ان دنوں میں، کیونکہ موڈ سوئنگز میں نے آپ سے 18 جون کو ہم نے الگ سے بھی ویڈیو ڈال دی تھی کہ 18 جون سے 12 جولائی تک پینک نہیں کرنا، اریٹیٹ نہیں ہونا۔ اگر چیز ورگوز آپ کے اسکرپٹ کے اکارڈنگلی نہیں چل رہی ہے، احتیاط ہی لازم ہے، جیسے کرونا سے احتیاط ہی حل ہے، علاج نہیں ہے اس کا، صرف احتیاط حل ہے۔ تو یہ جو جب ستاروں کی پھرکی بھی گھومتی ہے تو اس کا حل بھی احتیاط ہے، اور ایک میں نے تو اسٹرالوجی میں آ کے صابر ہونا سیکھا ہے، میں بھی اس سے پہلے امپلسو بھی تھی، جلد باز بھی تھی، پینک بھی کرتی تھی، لیکن اسی ستاروں نے سکھایا ہے کہ وقت سے پہلے کچھ نہیں ہونا، قسمت سے زیادہ کچھ نہیں ملنا، تو سر ٹکروں میں مارنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ڈائریکشن کو سمجھ کے چلو، ہوا کا رخ سمجھ کے چلو، ورنہ خود زخمی ہوگے، کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو ورگوز بی ویری کیئرفل۔ جہاں تک ڈیٹس کی جو پوزیشن ہے 28 29 ہم نے کہا تھا کہ شاید کوئی مالی مسئلہ آپ کی فیور میں ریزولو کرانے میں یہ تاریخیں آپ کی مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔
اسی طرح 30 جون سے 6 جولائی تک آپ کا سارا ہی ہفتہ سیف پوزیشن کے اندر چل رہا ہے۔ اب آپ کو احتیاط کہاں کرنی ہے؟ 30 جون، 1 اینڈ 2 ان 3 جولائی میں جب آپ کو موقع ملے، اور اگر ان 3 دنوں میں آپ کو کہیں بائی کار یا اندرون ملک کہیں ٹریول کرنا ہے، اپنے صدقہ دینا ہے۔ خاندانی رشتہ داریاں اگر کوئی مسئلہ بنتی ہیں، پلیز احتیاط سے کام لیجئے۔ سسرالی معاملات اگر پینک کریٹ کرتے ہیں، ایک چپ اور 100 سکھ والی بات پہ چلیے گا۔ اسی طرح جو گھر کے معاملات ہیں، جو ہوم لینڈ ہے، وہاں پہ کسی قسم کی رفٹ کا حصہ نہ بنیے۔ جتنا اپنے آپ کو آئسولیٹڈ رکھ سکتے ہیں ان معاملات سے، کوشش کیجئے کہ فاصلہ ہی رکھیں۔ جیسے گاڑی کے درمیان میں کہا جاتا ہے نا سڑک پہ چلاتے ہوئے کہ فاصلہ رکھیں، تو آپ نقصان کو منیمائز کیا جا سکتا ہے، آپ نقصان کو روک سکتے ہیں۔ اسی طرح جی 5 اور 6 کی جو تاریخ ہے، اس میں بھی نظر آتا ہے کہ جو ہے لو لائف کے معاملات بہتر نظر آ رہے ہیں، بچوں کے معاملات وہ آپ کو سکون دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لو لائف بہتر ہوتی ہوئی اس وقت نظر آ رہی ہے، سکون محسوس ہوگا اپنے چاہنے والے کے پاس۔ اور جو ہے ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے، اپنے ہیلتھ کو ایزی نہیں لینا، اپنے ورک ایریا میں اپنے کو ورکرز کے ساتھ ذرا بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا ہے، سمجھداری سے کام لینا ہے، مطلب جذبات میں نہیں آنا یا وہی پینک نہیں کریٹ کرنا، ورنہ اس وقت میں جو سچویشن ہے کسی قسم کا مسائل بھی آپ سے پھر مسئلے جو ہیں کام میں وہ ہینڈل ہونا مسئلہ ہو جائے گا۔ تو ہیلتھ کا خاص خیال ورگوز رکھیے گا، کام میں بہت زیادہ ویجیلنٹ اور بہت پیشنس اور بہت ٹالرنس کی آپ کو ضرورت ہے۔ ہاں، پیسے کہیں سے جمپ لگا کے آ بھی سکتے ہیں، یہ ایک اچھی خبر ہے کہ کہیں سے جمپ لگا کے آ بھی سکتے ہیں، لیکن انے واہ خرچ نہیں کرنے آپ نے، بغیر سوچے سمجھے وداؤٹ پلاننگ آگے لگانے نہیں ہیں، کیونکہ ابھی ہمیں ضرورت ہے سمجھداری کے ساتھ اس سال کے اینڈ تک ہم نے سفر کرنا ہے۔ اور میرا خیال ہے میں اگلے سال سے چھوڑ دوں، یہ سال آپ کے ساتھ سفر کروں، اگلے سال سے آپ لوگ اپنے اپنے رستوں پہ سکسیسفلی چلنا شروع ہو جائیں گے۔ شاید آپ کو اس سال میری ضرورت رہے، لیکن اگلے سال سے آپ لوگ اچھے حالات میں چلے جائیں گے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ کاروباری جو لوگ ہیں ان کو اچھے مواقع مل سکتے ہیں، جن کے کاروبار ہیں، جو لوگ لائم لائٹ میں ہیں ان کو اچھے مواقع مل سکتے ہیں، جو پولیٹیشنز ہیں وہ اپنا اچھا نام اس وقت میں بنا سکتے ہیں، ان کے لیے ستارہ اچھی پوزیشن میں ہے۔ دوستیاں جو ہے، میں نے آپ سے کہا تھا اگر آپ کسی خواہش کی کوشش کر رہے ہیں کرتے رہیے، تھوڑی دیر اس میں ہچز ہیں، لیکن ہو نہیں سکتا جولائی اینڈ ہونے سے پہلے آپ کی خواہش کو ضرور پورا کرا کے جائے گا۔ دوستوں کے ساتھ وقت گزاریے، لیکن دوستوں کے ساتھ ججمنٹل مت ہوئیے، آرگومنٹ مت کیجیے، سیاست پہ بات مت کیجیے، کسی ایسے ٹاپک پہ بات مت کیجیے جہاں پہ ذرا سا بھی تنازعہ ہونے کا خطرہ ہو، تو کسی بھی ایسے موضوع میں آپ نے دوستوں سے بات نہیں کرنی، تو ذرا سا احتیاط کے ساتھ چلیے گا۔ یہ تھا ورگوز کا حال۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے ستارے کے اوپر جو کہ ہے لبرا، یعنی کہ برج میزان، اور جن کے نام انگلش میں آر یا ٹی، اردو میں رے تے یا توئیں سے جن کے نام شروع ہوتے ہیں، وہ بھی اس ستارے سے اپنی مدد لے سکتے ہیں۔ تو پہلے ہم آتے ہیں دنوں کے اوپر۔ 28 جون سے الحمدللہ 6 جولائی تک بالکل سیف چل رہے ہیں آپ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت رکھے، آپ کو اپنے امان میں رکھے۔ صرف آپ نے 30 جون، 1 اینڈ 2 جولائی کی جو 3 تاریخیں میں نے ہر ستارے کو کہیں، آپ نے اپنے مالی معاملات کو ذرا مانیٹر کرنا ہے، آپ نے اپنے اس میں ذرا سا کیئرفل رہنا ہے اپنے مالی معاملات کے اندر، وہ آپ نے اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا، آپ نے اس میں کوئی لاپرواہی نہیں کرنی مالی جہاں پہ آپ کے معاملات آتے ہیں۔ اس کے علاوہ 3 اور 4 کی جو تاریخ ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی پیدا کر رہی ہے کہ آپ کے رشتوں سے جو ریلیٹڈ ہے، سسرالی معاملات اگر ہیں
تو یہ تاریخ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ نے پھر بھی بہت زیادہ وزڈم سے کام لینا ہے، اور اس وقت میں اگر شہر تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑی دیر اگر صبر کر لیں، بہتر وقت آئے گا اس وقت یہ پلان کیجیے گا۔ جو لوگ گھر بدلنا چاہتے ہیں ان کے لیے تو وقت مناسب ہے، جو گھر چینج کرنا چاہتے ہیں یا گھر بنانا چاہتے ہیں، قسمت ان کا ساتھ دے گی۔ گھر کے فرنٹ پہ امن، سکون، پرسکون خبریں انشاءاللہ ان کے لیے رہیں گی۔ تو گھر کے فرنٹ پہ شکر ہے یہ والا ہفتہ پرسکون خبروں کے ساتھ آتا ہے۔ لبرا، ہیلتھ پہ جو ہے ایول انرجیز سے پناہ مانگتے رہا کیجیے، جادو ٹونا کوئی آپ پہ، کیونکہ آج کل ایول انرجیز کا راج چل رہا ہے، اور نورانی طاقتیں ذرا جو ہے بیچاری دبی ہوئی ہیں، اور یہ تھوڑے سے واقعات اپنا خیال رکھیے گا۔ اور جو لوگ ازدواجی ریلیشنز میں ہیں یا کاروباری ریلیشنز میں ہیں، تو ستارہ شکر ہے کہ پازیٹیولی آپ اگر اگریشن ہوتا بھی ہے تو اللہ نہ کرے مجھے پازیٹیو ہی صورتحال نظر آ رہی ہے۔ تو یہ شکر ہے کہ یا جو لوگ نئے رشتے بنانا چاہتے ہیں لبرا، تو اس وقت میں قسمت بہت ہیلپ کر سکتی ہے، قسمت جو ہے وہ آپ کا ساتھ دے سکتی ہے اس وقت میں، کیونکہ یہ ٹائم جو ہے وہ خاصا بہتر ہے نئے رشتے بنانے کے لیے بھی۔ اور پرانے رشتے بھی شکر ہے کہ اس وقت تو ایک ستارہ ان میں وارمتھ بھی پیدا کر رہا ہے۔ اگر کہیں تھوڑا سا آرگومنٹ، ویسے تو آپ بڑے امن پسند سے لوگ ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے نا کہ آپ انسان ذرا حالات سے تنگ آیا ہوا ہو تو وہ آرگومنٹ بھی کرنا شروع کر دیتا ہے، تو وہ اس وقت میں بھی ذرا سا پرہیز کیجیے گا۔ جو لوگ انٹرنیشنل ٹریول کرنا چاہتے ہیں لبرا، ان کے لیے اچھی خبریں ہیں، ایس او پیز فالو کرنے کے ساتھ ساتھ سفر آسان رہے گا۔ اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے لیے اچھی خبر ہے، جو لبرا اسٹوڈنٹس ہیں اس وقت کوئی آسانی بنتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اگر آپ کی آن لائن کلاسز یا آن لائن آپ کے پیپرز چل رہے ہیں، آپ کے لیے اس میں آسانی نظر آتی ہے۔ تیسری چیز جو مجھے آپ کے لیے اچھی نظر آتی ہے کہ جن لوگوں کے کیسز کہیں پھنسے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ آپ کی فیور میں بن جائے گی، اور روحانیت میں آپ کا دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ تو مذہب جس کا جو بھی ہے، مذہب کی طرف ذرا رجوع کریں، تاکہ جو ہے آپ کو اور آسانی ہو جائے ان حالات کے ساتھ کوپ اپ کرنے میں۔ اب ہم آگے جو لوگ بزنس میں ہیں، یا جو لوگ لبرا لائم لائٹ میں ہیں، یا جو لبرا پولیٹیشنز ہیں، یا وہ لبرا جو اس وقت میڈیا فیس کر رہے ہیں، بہت سوچ سمجھ کے اسٹیٹمنٹ دیں، تاکہ کوئی بھی اسٹیٹمنٹ آپ کے اگینسٹ استعمال نہ کی جا سکے۔ کوئی بڑا نقصان نہیں ہوگا، لیکن وقتی طور پہ آپ کسی کنٹروورسی کا شکار نہ ہو جائیں، تو محتاط رہیے گا۔ یا جن کو نئے بزنس کے مواقع اگر مل رہے ہیں، تو بزنس کانٹریکٹ کرتے ہوئے آپ نے ایک اچھا وکیل ہائر کرنا ہے، تاکہ وہ آپ کی ہر چیز کو پڑھے، کسی شک کے اوپر آپ کوئی غلط جلدی میں کمپرومائز نہ کر جائیں، کیونکہ یہ ایسا ٹائم ہے کہ پیپر ورک کی غلطیاں کرا سکتا ہے، یا کوئی ایسی غلطیاں جن میں آپ کو بعد میں پچھتاوا ہو کہ اس کو مجھے ڈاکیومنٹ کر لینا چاہیے تھا۔ تو کوئی بھی نیا کام، نئی چیز ڈاکیومنٹ کرنی ہے، لیکن بہت سوچ سمجھ کے ڈاکیومنٹ آپ نے کرنی ہے، آپ نے اس میں جلد بازی نہیں کرنی ہے۔ تو جی لبرا، آپ کو صرف آپ نے اپنے مالی معاملات کے لحاظ سے اس کا صدقہ دینا، تاکہ اللہ پاک آپ کو کسی بھی اونچ نیچ سے نہ گزاریں، اور آپ کے مالی وسائل، کیونکہ مال رزق وہ ہے جو من جانب اللہ ہے، تو تجارت دیں اور تجارت کریں رب سے صدقہ دے کے، تاکہ رب آپ کے ان معاملات کو چلاتا رہے۔ جو کہتے ہیں پتھر میں بند پتھر میں بھی کیڑے کو رزق پہنچا سکتا ہے، تو وہ ہمیں بھی من و سلوہ دے سکتا ہے۔ تو آپ کنیکٹڈ رہیے، جڑے رہیے، تاکہ آپ کی شنوائی ہوتی رہے۔ جی اگلا ستارہ آ گیا اسکارپیو، یعنی کہ برج اکرب والے جو لوگ ہیں، اردو میں جن کا نام نون سے اور انگلش میں جن کا نام این سے شروع ہوتا ہے، وہ بھی اس ستارے سے اپنی مدد لے سکتے ہیں۔
میں نے آپ سے کہا تھا کہ جیسے ہفتے کی بگننگ تھوڑی سی آپ کی سلو ہو رہی ہے، 29 بھی اس میں شامل ہے، لیکن انشاءاللہ 30 جون سے آپ ایک ایکٹیو ویک میں آ جائیں گے. لیکن کیونکہ آپ ذرا ٹائم لیتے ہیں ریچارج ہونے کے لیے، تو ان دنوں میں صدقہ دے دیجیے گا تاکہ ریچارج ہونے میں آپ کے لیے آسانی ہو. پھر 3 اور 4 کی جو تاریخ ہے وہ بھی آپ کے لیے مجھے افیکٹو نظر آ رہی ہے. اس وقت جو ہے اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے آپ کے اوپر کہ پیسے چاہے رک رک کے آئیں گے لیکن آتے رہیں گے. آپ کے خرچے نہیں رب روکے گا، آپ کے مالی مسئلے نہیں بنیں گے، کیونکہ 2 ستارے وہاں پہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ چاہے وہ رک رک کے آئیں، تھوڑے تھوڑے آئیں، لیکن وہ پیسے آتے رہیں گے. 5 اور 6 جولائی اگر کہیں ٹریول بھی آپ کو کرنا پڑتا ہے اسکارپینز تو ضرور کیجیے گا، نتائج اچھے ہوں گے، لیکن صدقہ دے دیجیے گا. رشتہ داریوں میں ضرور ملیے، سسرالی ہیں، خاندانی ہیں، تھوڑی سی احتیاط سے کام لے لیجیے گا. اور جہاں اپنا خاندان آتا ہے، آپ کے پیرنٹس، آپ کے سگے بہن بھائی، وہاں پہ تو بہت سمجھداری کی ضرورت ہے. وہاں پہ آپ بہت محتاط رہیے گا تاکہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی جو ایسی بات ہے وہ آپ کے رشتوں میں بگاڑ نہ پیدا کرے. تو بہت سمجھدار رہیے گا. کوشش کریں کم بات کریں، کنسٹرکٹیو بات کریں، پازیٹیو بات کریں. کوئی بات اگر مزاج کے خلاف ہے اسے اگنور کریں. اس وقت تصفیے کی کوشش نہ کریں، ریزولو کرنے کی کوشش نہ کریں، ورنہ اس میں معاملات اور خراب ہو سکتے ہیں. تو جو ہے وہاں پہ آپ کو احتیاط سے کام لینا ہے. اللہ کرے جو جاب لوگ متلاشی ہیں اسکارپینز، اس وقت جاب کا حصہ بڑا اچھا ہوا ہوا ہے. اللہ کرے من مرضی کی کوئی نوکری مل جائے، کوئی اچھی جاب آپ کو مل جائے. جو بیمار ہیں ان کو اللہ پاک جلدی سے اسپیڈی ریکوری ہونی شروع ہو جائے، اور ملازمین کے مسائل آپ کی فیور میں حل ہو جائیں. یہاں پہ ستارہ پازیٹیو ہوا ہے. محبت میں دھوکہ کھانے سے بچنا ہے اسکارپینز، محبت کے نام پہ بھی دھوکہ نہیں کھانا. اور بچوں کے معاملات پہ بھی نظر رکھیے گا. لاپرواہی جو ہے وہ کل کو پھر آپ کو بچوں پے بیک نہ کرنی پڑے. لیکن جو بیمار ہیں اس وقت اللہ پاک ان کو سپیڈی ریکوری دیں گے، اور انشاءاللہ یہ میری بھی دعا ہے. جو اس وقت بیماری میں اگر کوئی ہے اسکارپین، تو اللہ پاک ستارے کی مدد سے، روشنی سے، جو کہ 29 کو جس نے یہاں قدم رکھا ہے، آپ کی صحت جلد سے جلد آپ ریکور کر جائیں. صرف آپ نے 30 یکم اور 2 اپنی زندگی کے ذاتی معاملات، اپنی ذات کے حوالے سے تھوڑا بہت جو کہ آپ کی توفیق کو صدقہ نکال دیجیے گا. مالی معاملات چلتے رہیں گے. جو اسٹوڈنٹس ہیں، اگر تھوڑا سا بھی آپ نے فوکس اسکارپینز ٹھیک رکھ لیا تو یقین کریں کامیابی آپ کے قدم چومے گی. اچھا، اسی طرح مقدمات میں آپ نے کوئی بھی پیپر ہلکا سا بھی اگر فائل کرنا ہے نا، اس کو آپ نے اچھے سے گو تھرو کرنا ہے تاکہ کوئی غلطی اس میں نہ رہ جائے. کیونکہ ابھی بھی ستارہ یہاں پہ 12 جولائی تک ہے. تو پلیز یا تو اس کو ڈیلے میں ڈال دیں، 12 کے بعد فائل کریں نئی چیز کوئی بھی، یا اگر فائل کرنا ہے تو پورے چکنے ہو کے کیجیے گا. سفر میں، انٹرنیشنل سفر میں اگر ڈیلیز آتے ہیں تو آپ کی اس میں بہتری ہے. اور اگر 12 جولائی کے بعد پینڈنگ کر لیتے ہیں تو سفر اور بھی سیف ہو جاتا ہے. ورنہ ہچز تھوڑی سی آ سکتی ہیں، آپ کو ناگوار گزر سکتی ہیں، لیکن الٹیمیٹلی سفر سکسیزفلی ڈن آپ کا ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ انٹرنیشنل ٹریول کی ہم بات کر رہے ہیں. اور اپنے پیپر ورک کو پرسو کرتے رہیے، کوشش مت چھوڑیے گا. یہ ستارہ جو ہرڈلز پیدا کر رہا ہے یہ صرف 12 جولائی تک یہاں پہ ہے. یہ جیسے ہی اسٹیبل ہوگا آپ کے کام ٹھک ٹھک ہونے شروع ہو جائیں گے. تو پرسویشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے، پروسیڈنگ جو ہے وہ بہت ضروری ہے اس کام کو چارج رکھنے کے لیے جو ہے. تو یہ تو تھی جی اسکارپینز کے حالات. میں نے کہا صرف ذرا ہفتے کا آغاز اسکارپین سلو ہے، لیکن جلدی ریچارج آپ ہو رہے ہیں 1 جولائی سے ہی انشاءاللہ. اب میں لوں گی چھوٹی سی بریک، اور پھر بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے آخری 4 ستاروں کے ساتھ. جی ویلکم بیک، سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید. اور اب باری ہے ستارہ سیجیٹیریس یعنی کہ برج قوس والوں کی.
اردو میں جن کے نام فے، فوارے والی فے، انگلش میں جن کے نام ایف یعنی فلیگ والا ایف سے شروع ہوتے ہیں، وہ بھی اس ستارے سے اپنی مدد لے سکتے ہیں۔ پہلے ہم آتے ہیں ڈیٹس کے اوپر۔ تو جی سیجیٹیرینز، آپ نے تو خاص طور پہ صدقہ دینا ہے 28 جون سے 2 جولائی تک، ان 5 دنوں میں لازمی صدقہ دینا ہے، ورنہ ڈپریشن بھی اٹیک کر سکتا ہے، کسی طرف سے کوئی بیڈ نیوز آپ کا موڈ نہ برا کر دے، کوئی حاسدین کی ریشہ دوانیاں، کسی حاسدین کی کارروائی آپ کے لیے کوئی نیگیٹو چیز نہ کر دے، خاص طور پہ۔ اور کوئی جذباتی سٹیپ نہیں لینا، کیونکہ میرے سیجیٹیرینز کی سب سے پیاری بات بھی ہے کہ یا یہ جلتے ہیں یا یہ بجھتے ہیں، یا یہ بہت خوش فہم ہو جاتے ہیں، یا سیجیٹیرینز بہت ہی ان کی بلب فیوز ہو جاتا ہے، درمیان میں کوئی رویہ نہیں ہے۔ تو اس وقت میں بہت محتاط رہنا ہے، کیونکہ یہ ٹائم آپ لوگوں کو پہلے ہی بتایا تھا کہ بہت ہی چیلنجنگ ٹائم ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں اس وقت میں۔ اچھا جی، اب ہم آتے ہیں 3 جولائی آنورڈز، پھر آپ کا ستارہ آپ کو جگاتا ہے، آپ کے اندر ایک انرجی ڈالتا ہے۔ 5 اور 6 جولائی کو، مطلب 3 سے لے کے 6 جولائی تک شاید کہیں سے مالی خبر اچھی آنے سے میرے پیارے سے سیجیٹیرینز کا موڈ اچھا ہو جائے، کوئی ایسی خبر آئے کہ آپ کا موڈ بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ میرے رب نے چاہا۔ اس وقت ازدواجی رشتے آپ کی ڈھال، آپ کی اسٹرینتھ بنتے ہوئے نظر آتے ہیں، کاروباری رشتے بھی آپ کے لیے مفید ثابت ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سسرالی معاملات میں وہاں پہ آپ نے جتنی سمجھداری سے چلا سکتے ہیں آپ نے چلانا ہے۔ خاندانی رشتہ داریاں، چاچے مامے دادی وادی، جو کازنز کی رشتہ داریاں ہوتی ہیں، وہاں پہ بھی ذرا تھوڑا سا سوشل ڈسٹنس تو ہم نے سیکھ ہی لیا ہے کہ کیسے مینٹین رکھنا ہے، تو سمجھداری والا ڈسٹنس بھی، کہ ہر بات کہنے کی نہیں ہوتی ہے، یہ ہم نے سیکھنا ہے۔ تو وہاں پہ ان رشتہ داریوں میں محتاط رہنا ہے۔ اگر آپ کہیں اندرون ملک ٹریول کر رہے ہیں، یہاں سے کہیں بھی اسلام آباد، حیدرآباد، لاہور، صدقہ دیے بغیر نہیں کرنا اپنے سفر۔ اگر معاملات زندگی تھوڑا سلو ہوتے ہیں، اس پہ بالکل آپ نے سیجیٹیرینز اپسیٹ نہیں ہونا۔ لو لائف میں معاملات تیز ہونے جا رہے ہیں، بچوں کی طرف سے اچھی خبریں آپ کا موڈ، آپ کا مورال ہائی کر سکتی ہیں، بچہ آنے کی خوشی بھی شاید آپ کا مورال ہائی کر سکتی ہے۔ تو یہاں پہ ستارہ پازیٹیو ہے آپ کے لیے۔ تو یہاں پہ جو لو لائف میں بھی جو ہے اپنے آپ تو خوش قسمت ہیں اس وقت، جن کی لو لائف آن ہے وہ بھی ان کی فیور میں چل رہی ہے، جن کے ازدواجی رشتے ہیں وہ بھی ان کی فیور میں چل رہے ہیں۔ صرف ایک خبر ہوگی کہ پیسے آپ کو نا خرچ کرنے کی انگزائٹی رہ سکتی ہے، کبھی ہوتا ہے نا پیسہ خرچ کرنے سے خوشی ملتی ہے، اس وقت شاید کچھ ایسی لائبلٹیز آپ کے اوپر آ سکتی ہیں کہ پیسہ خرچ کرنے کی جو انگزائٹی ہے وہ آپ کے اوپر آپ کو ذرا پریشان کر سکتی ہے۔ تو وہاں پہ تھوڑا سا ذرا آپ کے لیے آپ کا موڈ خراب رہ سکتا ہے، کیونکہ وہ وہاں پہ، لیکن یہ ضرور ہے کہ مال آتا رہے گا، اللہ پاک کی طرف سے رزق آتا ہے، من جانب رب کی طرف سے یہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے رزق آتا ہے، وہ آپ کے پاس آتا رہے گا۔ یہ آپ کی تقدیر اس وقت آپ کے ساتھ یہ وعدہ کر رہی ہے۔ وہ اگر خرچ بھی ہوتا ہے تو نہ پریشان ہوئیے، انشاءاللہ مڈ جولائی کے بعد سے سیو ہونا بھی شروع ہو جائے گا، تو پریشان مت ہوئیے۔ یہ والا ٹائم اگر اخراجات کا لوڈ ڈال رہا ہے تو میرے رب نے چاہا تو مڈ جولائی کے بعد پھر اس طرح نہیں پریشانی آپ کو آئے گی۔ تو صرف یہ ایک پریشانی مجھے آپ کے لیے اس وقت جو نظر آتی ہے، صرف آپ نے پہلے ہفتے کے 5 دنوں میں 28 جون سے 2 جولائی تک اپنا صدقہ لازمی دے دینا ہے۔ اور جن کے نئے رشتے بنے ہیں سیجیٹیرینز اس وقت میں، وہ بھی ذرا سا ابھی تو انجوائے کریں، آگے کچھ تھوڑی سی وارننگ جو مجھے سمجھ میں آئیں گی وہ میں آپ لوگوں کو پھر ساتھ کے ساتھ ہاتھ کے ہاتھ پہنچاتی رہوں گی۔ جی، اور اب باری ہے ستارہ کیپریکونین یعنی کہ برج جدی والوں کی، انگلش میں جن کے نام جے سے، جی، زیڈ یعنی زی سے جن کے نام شروع ہوتے ہیں، اگر ان کے پاس ان کی تاریخ پیدائش نہیں ہے،
اس ستارے سے اپنی مدد لے سکتے ہیں۔ اچھا جی کیپریکونینس، یہ والا ہفتہ 28 اور 29 یعنی کہ 28 اور 29 جون تو سپورٹیو ہے دفتری کاموں کے لیے، کریئر کے کاموں کے لیے، باہر کے کاموں کے لیے، سیاستدانوں کے لیے، یہ ڈیٹس تو سپورٹیو ہیں۔ لیکن 30 سے شروع ہونے والا جو ہے 30 جون سے شروع ہونے والا ہفتہ 4 جولائی، لازمی آپ نے اپنا صدقہ دینا ہے، آپ نے نہیں بھولنا۔ آپ کو تو میں یہ بھی کہہ رہی ہوں کہ ورنہ باقی تو نہیں، آپ پیلے یا اورنج رنگ کی میٹھی چیز کوئی بھی جو ہے وہ صدقہ کر دیجیے گا، جلیبی، زردہ، لڈو، کچھ بھی جو ہے جس کا رنگ پیلا ہے یا اورنج ہے۔ اگر آپ پاکستان میں ہیں یہاں تو جگہ ہیں، اگر آپ باہر ہیں تو کسی ماسک میں کھانا پہنچا دیں، اپنے گھر والوں کو کھلا دیں اگر آپ کے پاس یہ آپشن نہیں ہے۔ اچھا 5 جولائی سے پھر آپ کا ستارہ آپ کی فیور میں ٹرن لیتا ہے اور آپ ایک پازیٹیوٹی اپنے اندر انشاءاللہ وہاں سے محسوس کرتے ہیں۔ مالی معاملات اگر تھوڑے سے سلو ہوتے ہیں تو اس پہ اپسٹ نہیں ہوئیے گا، کیونکہ اس وقت اگر مال چلتا رہتا ہے تو ہی اس کو غنیمت جانیے، اس پہ پریشان مت ہوئیے گا، اس پہ اپسٹ مت ہوئیے گا۔ پھر ہم آگے جو ہے آپ کا ہوم لینڈ جہاں پہ آتا ہے آپ کا جو ہے وہاں پہ ایک ستارہ ہمیں انڈیکیشن یہ دیتا ہے کہ اس وقت گھر کے معاملات میں اگر آپ گھر بنا رہے ہیں تو اس میں چیزیں سپیڈ اپ ہو جائیں گی، یا گھر کے معاملات میں ایک ستارہ سپورٹیو نظر آ رہا ہے، آپ کی انرجی ضائع نہیں جائے گی، یا گھر میں ایک مجھے شکر ہے وہ ستارہ پازیٹیو ہے تو اس کو کسی طرح بھی لے لیجئے، جو آپ کے پیرنٹس ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، وہاں پہ ایک پازیٹیوٹی والا ماحول بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ لو لائف میں تھوڑی بہت فلکچویشن، اونچ نیچ بمپی سی سچویشن چلے گی۔ ہیلتھ ایریا اچھا چلے گا، جاب ایریا بھی آپ کے انڈر کنٹرول چیزیں رہیں گی، ملازمین کا سکھ بھی رہے گا انشاءاللہ، اور آپ کے ساتھ کام کرنے والے بھی آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو وہ بھی ایریا آپ کا ٹھیک ہے۔ جہاں آپ کے آ جاتے ہیں کاروباری رشتے یا آپ کی ازدواجی ریلیشن شپ، تو وہاں پہ کسی بھی سچویشن میں آپ نے اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا، کوئی بھی چیز، کوئی بھی مسئلہ آپ دونوں کے درمیان غلط فہمیاں نہ پیدا کرائے، یا کاروباری ظاہر ہے میاں بیوی تو پھر ایک ہو جاتے ہیں، لیکن جو کاروباری ہوتے ہیں ریلیشنز، اس میں مطلب یہ نہیں ہوگا، بریک اپ نہیں ہوگا آپ کی شراکت داری کا، لیکن ستارہ ایک جو ہے وہ خرابی ضرور پیدا کر رہا ہے، تو وہ وہاں پہ آپ کے لیے ذرا ہمیں تھوڑی سی ایک نیوز ہے کہ جو میں آپ کو دے دوں کہ وہاں پہ محتاط رہیے گا۔ باقی الحمدللہ پھر آپ کہیں گے لیکن پہلے 5 دنوں میں لازمی آپ نے صدقہ دینا ہے۔ اگلا ستارہ آ گیا ایکویریس، یعنی کہ برج دلوں والے جو لوگ ہیں، انگلش میں جن کا نام ایس یعنی سامیہ خان لاؤنج، سامیہ والا ایس سے شروع ہوتے ہیں، وہ اس ستارے سے اپنی مدد لے سکتے ہیں۔ پہلے ہم آتے ہیں دنوں کی کہانی کے اوپر۔ 28 جون سے 2 جولائی تک ستارہ بالکل پروٹیکٹڈ چل رہا ہے، لیکن آپ نے اپنے جو کریئر کے معاملات ہیں ایکویرینس، سوشل تعلقات، آپ کے بزنس کاروباری حالات، سیاستدان بھی اگر آپ ہیں، یا آپ میڈیا کی فیلڈ سے ہیں، یا آپ ایکٹنگ کی فیلڈ سے ہیں، آپ نے 30 جون کو اور 1 اور 2 جولائی کو اپنا صدقہ اپنے ان معاملات کے لحاظ سے نکال دینا ہے کہ ستارے کی تھوڑی سی بدمزگی بھی جو ہے وہ کہیں بھی آپ کے لیے پینک کریٹ نہ کرے۔ 28 اور ویسے یہ ڈیٹ سیف ہیں، کچھ ہوگا نہیں انشاءاللہ، لیکن احتیاط لازم ہے۔ 3 جولائی سے لے کے 6 جولائی تک، 3 جولائی سے 6 جولائی تک چیزیں سوئنگز کھا سکتی ہیں، ان ایکسپیکٹڈ یا انسرٹن ٹوسٹ آ سکتے ہیں جو کہ آپ کو خواہ مخواہ کسی فوبیا میں یا کسی پریشانی میں ڈال سکتے ہیں، کسی خوف میں ڈال سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ
اپنے رب پہ مکمل توکل کرتے ہیں، اگر آپ کے اندر ایک کنٹینٹمنٹ والا ایلیمنٹ رہتا ہے، پھر آپ کو یہ دن کچھ نہیں کہہ سکیں گے۔ لیکن کوشش کیجئے گا کہ ان دنوں میں بھی آپ نے جو ہے محتاط رہنا ہے، موڈ سوئنگز پہ نہیں جانا۔ آپ نے اگر آپ کو ڈپریشن ہونے لگے، آپ لا حول ولا قوت الا باللہ یا جو ہے وہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، پورا بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، یا میں نے آپ سے پہلے ہی کہا ہے کہ سورۃ والضحیٰ ود دی ٹرانسلیشن 3 مرتبہ سن لیں، کوئی ڈپریشن آپ کو تنگ نہیں کرے گا۔ 3 مرتبہ ود دی ٹرانسلیشن، آنکھیں بند کریں، پہلے تلاوت سنیں، پھر اس کا ترجمہ سنیں، کوئی چیز آپ کو پریشان نہیں کرے گی۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ ایک ستارہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو کہیں اندرون ملک اچانک ٹریول کرنا پڑتا ہے تو تیز گاڑی نہیں چلانی، بس آپ نے اگر اپنی وہیکل پہ چلا رہے ہیں تو تیز گاڑی نہیں چلانی، کیونکہ یہ اللہ نہ کرے ایسے ستارے کبھی موڈ میں آ جائے تو وہ حادثے بھی کرا سکتے ہیں۔ دوسرا، رشتہ داریاں سسرالی ہیں، اگر ملنا بھی پڑتا ہے تو آپ نے بہت اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا کسی بھی سچویشن کو لے کے، آپ نے ذرا ماڈریٹ رہنا ہے، آپ نے ذرا درمیانہ روی سے ہی کام لینا ہے۔ جو ہے اس کے علاوہ جو ہے ایک ستارہ مطلب جو ہے بچوں کی طرف سے اطمینان، خوشی دیتا ہے انشاءاللہ، اور لو لائف میں بھی آپ کو خوشی دے رہا ہے، تو یہاں پہ ستارہ آپ کے لیے پازیٹیو ہے۔ جاب ایریا اور ہیلتھ ایریا، ویسے تو ایک ستارہ وہاں پہ اچھا ہے، لیکن پھر بھی آپ نے محتاط رہنا ہے کہ جو آپ کے گھر کے ملازم ہیں، کوئی کسی کو موقع نہ ملے، محتاط رہیے، کوئی چوری چکاری، آپ کی غفلت جو ہے، ان چیزوں کو ذرا محتاط رہیے گا تاکہ آپ کو وہاں پہ کسی کی کوئی کمپلینٹ آپ کا موڈ خراب نہ کرے، تو آپ کو ذرا سا محتاط رہنا ہے ان معاملات میں۔ اچھا جی، دوسرا آپ کو جو کیئر کرنی ہے ایکویرینس، جو بہت زیادہ جو ہیلتھ والے ایریا میں بھی، اچھا پھر جو آپ کے ساتھ اگر آپ جاب میں ہیں، آپ کے ساتھ جو کام کر رہے ہیں، آپ نے کوئی ایسا موقع نہیں دینا، کوئی ایسی غلطی نہیں کرنی کہ آپ اکاؤنٹیبل ہو جائیں، آپ کو بلا لیا جائے یا آپ کی جواب طلبی ہو جائے، تو اس وقت میں کوئی شرارت بھی کر سکتا ہے، تو اس وقت میں کیونکہ یہ یہاں پہ ریٹروگیشن میں ہے، ایک ستارہ آپ کو بچا رہا ہے، اللہ کرے بچانے والا آپ کو اس مشکل میں ہی نہ ڈالے، لیکن پھر بھی احتیاط لازم ہے، احتیاط کرنی ہی کرنی ہے آپ نے کیونکہ اسی ہاؤس میں 21 جون کو گرہن بھی لگا ہے، تو بھی تازے اثرات ہیں۔ ملازمین کا سٹریس نہ پریشان کرے انشاءاللہ آپ کو۔ دوسرا، آپ کو جو ہے صحت کے معاملات اللہ کرے انڈر کنٹرول رہیں۔ جاب ایریا میں آپ نے چوکنا رہنا، یہ فرنٹس آپ کے جو یہاں پہ ویک ہیں، اور باقی ہم نے آپ کو بتا دیا کہ جو ہفتے کی ڈیٹس ہیں وہ میں نے کہا تھا میں زیادہ ریپیٹیشن نہیں کروں گی تاکہ آپ کو ناگوار نہ گزرے، اس کو آپ ریوائنڈ کر کے سن لیجئے گا۔ لو لائف کو انجوائے کریں، بچوں کے ساتھ وقت گزاریں، ضروری تو نہیں ہوتا کہ ہر وقت ہر فرنٹ ہی اچھا چل رہا ہو، ایک جگہ اچھا چل رہا ہوتا ہے، ایک جگہ جو ہے کہیں نہ کہیں ہمارا ٹیسٹ چل رہا ہوتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں جی اپنے آخری ستارے کی طرف، اور جو کہ ہے برج حوت یعنی کہ برج پائسز۔ اردو میں جن کے نام دال اور انگلش میں جن کے نام ڈی سے شروع ہوتے ہیں وہ بھی اس ستارے سے اپنی مدد لے سکتے ہیں۔ پہلے ہم آتے ہیں جی دنوں کی کہانی کے اوپر۔ 28 اور 29 میں نے آپ کو پچھلے ہفتے شاید کہا ہوگا کہ اگر بڑا خرچہ کرنا ہے نا، آپ نے پینڈنگ کر دینا ہے اور آپ نے اس کو 30 تاریخ کے بعد کرنا ہے، کیونکہ تاکہ وہ آپ کو یہ نہ لگے کہ فضول خرچی نہ کر بیٹھیں۔ اس وقت قدرت آپ پہ مہربان ہو سکتی ہے، کہیں سے اچانک اتنے پیسے بھی آ سکتے ہیں کہ آپ کا موڈ اچھا ہو جائے، کوئی ایسا پیسہ جو ان ایکسپیکٹڈ ذریعہ آ سکتا ہے، کوئی وراثتی مسئلہ حل ہو سکتا ہے، یا کہیں سے دیا ہوا قرض واپس آ سکتا ہے، یا کوئی کمیٹی نکل سکتی ہے، یا کوئی بانڈ لگ سکتا ہے، کچھ بھی اللہ اچھا کر سکتا ہے، سب کے ساتھ ہی اللہ ایسا کرے۔ اچھا جی، 30 جون اینڈ 1 اور 2 جو ہیں
ان میں ذرا سا آپ کو ڈپریشن پریشان کر سکتا ہے، لیکن کوئی چھوٹا موٹا زیادہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اپنا ان معاملات کے لحاظ سے آپ نے صدقہ نکال دینا ہے۔ آپ کا تو ویسے اگر تو کہیں آپ کے مچھلیاں اویلیبل ہیں، آپ مچھلیوں کو کوئی بھی کھانے کی چیز ڈال دیجئے، بڑے احسن صدقات میں سے ہے مچھلیوں کو کھانا ڈالنا۔ 3 اور 4 کی تاریخ آپ کو ایکٹیو کرتی ہے، 5 اور 6 جولائی کو دوستوں کے ساتھ آپ کو ذرا خوشگوار ماحول دیتی ہے۔ ویسے بھی ستارے کا سفر جاری ہے، آپ کی کوئی اسٹرانگ ڈیزائر یا تو یہ اب تک پوری کرا چکا ہے، یا یہ اس سال آپ کی اسٹرانگ ڈیزائر پوری کرائے بغیر نہیں جائے گا، اسی لیے آپ نے کوشش نہیں چھوڑنی ہے۔ اب ان ستاروں کا جو سفر ہے وہ آہستہ آہستہ اسی طرف جا رہا ہے، اور یہ سال اینڈ ہونے سے پہلے جس بھی ڈیزائر کے لیے آپ اگر تڑپ رہے ہیں، آپ کے دل میں ہے یا آپ کی کوشش ہے، یہ سال پوری کرا کے جائے گا۔ حالانکہ یہ سال بہت امتحانوں کا سال رہا ہے، لیکن آپ کے لیے یہاں پہ کوئی نہ کوئی اچھی بات یہ کرا کے جائے گا، کیونکہ ایک طرف سے میں نے آپ سے کہا کہ آپ کے سن کو سرستی کا آغاز بھی ہو چکا ہوا ہے، لیکن سرستی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بس اب آپ کے ساتھ کچھ اچھا ہوگا ہی نہیں۔ آپ کے لیے بہت ضروری ہے ڈپریشنز کے ساتھ آپ نے فائٹ کرنی ہے، کیونکہ آپ بڑے ڈیپ انسائڈ لوگ ہوتے ہیں، آپ اپنی بات بھی ہر کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتے۔ آپ کے لیے لازم ہے پلیز کہ سورۃ والضحیٰ کی تلاوت آپ نے سننی ہی سننی ہے، آپ نے اس کو نہیں چھوڑنا۔ آپ نے 3 مرتبہ رات کو آنکھیں بند کیجئے، پہلے تلاوت سنیے، پھر اس کا ترجمہ سنیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ گن کے پڑھنا چاہتے ہیں 313 باری لا حول ولا کا ورد کیا کیجئے۔ تیسرے کلمے کی دوسری لائن جو ہے یہ بھی ڈپریشن جو ہے وہ ختم کرے گی، اور جو ہے ہمارے پروفٹ پیس بی اپون ہم کہتے تھے کہ یہ وہ کلمہ ہے جو انہیں آسمانوں میں سے ملا ہے، اور اس میں 99 بیماریوں کی شفا ہے۔ تو آپ نے کیا مانگنا ہے؟ اپنے دماغ کی طاقت اور دل کی طاقت مانگنی ہے۔ انشاءاللہ آسمانی مخلوق، خلائی مخلوق یا زمینی مخلوق آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ تو یہ میں آپ کو ہر باری تڑپ کے میسج دیتی ہوں، کیونکہ آپ کی سن کی سرستی شروع ہے، لیکن وہ رب آپ کو کس کو آزمائیں گے، کس کو بخش دیں گے، یہ تو ان کا فیصلہ ہوگا، اس میں تو ہمیں بھی نہیں پتہ، بڑا محدود علم ہے۔ لیکن کیونکہ مجھے آپ کو انفارمیشن دینی ہے، اور یہ ہر باری آپ کو ایک ریمائنڈر ملا کرے گا ایوری ویک کہ یہ آپ کو احتیاط کرنی ہے۔ خانہ مال میں ستارے کی پوزیشن بہت اچھی چل رہی ہے۔ اندرون ملک اگر سفر کرنا ہے، اپنی وہیکل کو مکمل ٹیسٹ کر کے اور بہت احتیاط سے صدقہ دے کے آپ نے ٹریول کرنا ہے۔ خاندانی معاملات جو ہیں، بہن بھائی ہو گئے، آپ کے پیرنٹس ہو گئے، آپ کی سپورٹ میں اس وقت نظر آتے ہیں۔ آپ کے ہوم لینڈ پہ مجھے سکون نظر آتا ہے۔ اسی طرح آپ کی لو لائف چھوٹی موٹی سی غلط فہمیوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ اچھی چلے گی، وہ اس میں کوئی بریک اپ کا خطرہ نہیں ہے۔ اور جن بہنوں نے بچے کی جن کی خواہش ہے، صرف 12 جولائی تک اپنا آپ نے بہت دھیان رکھنا ہے، بیڈ ریسٹ کرنا ہے، یا اگر آپ بچے کے خواہش مند ہیں تو علاج دعا جاری رکھیے۔ 12 کے بعد انشاءاللہ رب آپ کی خواہش پوری کر سکتے ہیں۔ جن کے پاس بچے ہیں ان کے معاملات میں آپ نے غفلت نہیں برتنی، کیونکہ جو ہے بچوں کے معاملات یہ وہ معاملات ہیں کہ آپ ایک معاشرہ تشکیل دے رہے ہوتے ہیں، آپ ایک پورا ایک آنے والا جو ہے نا آپ کا، سمجھ لیں کہ مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کیسے ریز کرتے ہیں۔ تو پلیز یہ دھیان اس وقت کیجیے گا۔ لو لائف بھی سپورٹیو رہے گی۔ باقی اس سے زیادہ اب ہم آپ کو ڈیٹیل کیا دیں گے، کیونکہ آپ کو ساتھ کے ساتھ الارم کی طرح تو میں بجتی رہتی ہوں کہ یہاں پہ احتیاط کیجئے، یہاں پہ لو پروفائل ہو جائے۔ یہ اتنی ہی سی گائیڈ لائن ہے، کیا ہوگا، کتنا ملے گا مجھے نہیں پتہ، وہ کیسے نوازیں گے مجھے نہیں پتہ، اور یا آزمائیں گے یا بخش دیں گے مجھے نہیں پتہ۔ میں صرف ستارے کی زبان آپ کو سمجھا سکتی ہوں کہ احتیاط کر لیجئے گا۔ جیسے دیکھیں
اس وقت کرونا کتنا اسپریڈ کر چکا، آپ کے سامنے ہی سارے حالات ہیں، لیکن ہر بندہ تو شکار نہیں ہوا. تو یہ بھی نہیں، اسی طرح ستارے بھی ایسی کہانی ہے کہ مجھے نہیں پتہ، ہو سکتا آپ کو آپ کے کسی عمل کے ذریعے بخش دیا جائے، آپ کے کسی صدقے کے ذریعے آپ کی سختی ٹل جائے. آپ صرف اگر یہی بات ہے کہ اگر ہم ایول پاورز کو ڈیفیٹ دے دیں گے تو اوپر سے رحم شامل ہو جائے گا، اور اگر ہم ایول پاورز کے ہتھے چڑھ جائیں گے تو وہ چاہے ہمیں جس مرضی پرابلم میں پھنسا دیں یا الجھا دیں. اینی ویز اپنا بہت خیال رکھیے گا. میرے 12 کے 12 ستارے جو ہیں مجھے بہت پیارے ہیں. آپ 12 ستاروں کے جو لوگ ہیں سبھی مجھے بہت عزیز ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے. یہ تو سیگمنٹ ہو گیا اوور، لیکن آپ جو 5 مہمان بنتے ہیں، چھوٹی سی بریک کے بعد آپ کا وہ جو ہے آپ کے جواب میں حاضر ہوتی ہوں انشاءاللہ. لیکن ان 12 ستاروں سے رخصت چاہوں گی. آپ بہت اپنا خیال رکھیے گا. ان 12 ستاروں کے جو لوگ ہیں دعاؤں میں بھی مجھے یاد رکھیے گا، اور دعا کا دائرہ لامحدود کر دیجیے گا. تو ابھی ہم ملتے ہیں اگلے سیگمنٹ میں. جی ویلکم بیک سامیہ خان لاؤنج میں. جی آیا نو، اور میرے مہمان سر آنکھوں پہ. صرف آج ایک غلطی ہوئی ہے ہماری ٹیم سے کہ انہوں نے، میں ان کا نام لے دوں گی لیکن ہم ان کو شامل ضرور کریں گے اگلی باری، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا وعدہ کریں اور آپ سے پورا نہ کریں، کیونکہ وہ غلطی سے ان کی ڈیٹ آف برتھ لکھنی بھول گئے ہیں. اچھا جی، پہلی مہمان ہیں شمسہ نذیر. شمسہ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ پتہ نہیں کیسی ہوں گی آپ. تو آپ نے جو ہے آپ پیدا ہوئی ہیں 26 فروری 2000. بیبی ہیں آپ تو، نام اتنا ہیوی تھا. صبح 3 بجے راول پنڈی میں. شادی اور مستقبل. سب سے پہلے بیٹا یہ مستقبل والا سوال نہ کیا کریں، یہ بہت لمبی ڈیٹیل ہوتی ہے. 1 آور لگتا ہے مجھے اپنے نئے کلائنٹ کے ساتھ اس کا مستقبل ڈیفائن کرنے میں، کیونکہ یہ پوری ایک کیلکولیشن ہے نا، کیونکہ غیب کا علم تو بچے ہے نہیں ہے. تو شادی کا سوال ہم آپ کے جواب ضرور دیتے ہیں. اچھا جی، لو سٹارز تو بہت اچھے ہیں اللہ کے حکم سے. تو جو بھی زندگی میں آئے گا انشاءاللہ، بہت بیبا آدمی زندگی میں آ رہا ہے. لیکن شمسہ شادی جو ہے ابھی تو بہت دور ٹائم لگ رہا ہے مجھے. آپ کو تھوڑی سی جلدی ہو گئی ہے. 2000 سے اچھا 20 سال کی تو آپ ہو گئی ہیں. نہیں، تو بیبا آدمی انشاءاللہ نیک آدمی آپ کو ملے گا. میرے رب نے چاہا. لو سٹارز بھی اچھے ہیں. آپ نے اب ہم جواب ڈھونڈتے ہیں یہ ہوگی کب. 1 2 3 and 4. 1 2 3 4 5. اچھا شمسہ، یا تو یہ اسی سال اینڈ آف 2020 کا اینڈ ہونے سے پہلے اگر کچھ اچھا نہ ہوا تو پھر مجھے 2022 والا سال نظر آتا ہے. لیکن دیر ہے سویر ہے، شادی سے آپ کو اللہ نے بہت سکھ دینا ہے. آپ روبی کا سٹون آپ کا گڈ لک سٹون ہے. پرندوں کو، مچھلیوں کو کھانا ڈالا کرو. بچوں والا ہاؤس بھی اللہ کے فضل سے ٹھیک ہے. تو الحمدللہ شمسہ شادی ہے ضرور. مجھے ذرا آپ کو لگے گا بہت دیر سے میں کہہ رہی ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ 6 مہینے بڑے امپورٹنٹ ہیں، انہی میں اللہ پاک کر دے. اگر آپ کی اپنی مرضی کا بھی کوئی فیصلہ لینا چاہتی ہیں تو بھی ستارہ آپ کی اس وقت تو کمپلیٹ سپورٹ میں ہے. اس کے بعد جی اگلی ہے میری اقرا رابی. اقرا رابی پیدا ہوئی 24 دسمبر 1994. 24 دسمبر 1994 گجرانوالہ میں. شادی میں رکاوٹ آ رہی ہے، کب ہوگی؟ شادی شدہ زندگی کیسی رہے گی؟ اچھا جی اقرا، سب سے پہلے آپ کو ویلکم ہمارے لاؤنج کا پارٹ بننے میں. رکاوٹ آ رہی ہے، کوئی بات نہیں، یہ شکر ہے میرے رب کا، جب ہے تو اچھی ہے. یہ رکاوٹ انشاءاللہ اکتوبر، نومبر، دسمبر بڑی ہی پازیٹیو خبریں لے کے آ رہے ہیں. تسلی میں رہیے،
کچھ نہیں ہونے لگا. 1 2 3 4 اینڈ 5 لو سٹارز بھی اچھے ہیں. ویسے ہی اقرا آپ اپنی عمر سے چھوٹی نظر آتی ہوں گی, آپ کو تو پریشانی کی ضرورت ہی نہیں ہے, اور پینک نہیں کرنا, انگزائٹی نہیں آنے دینی اپنے اندر. مجھے لگ رہا ہے کہ اکتوبر, نومبر یا دسمبر, یہ 3 مہینوں میں رب کوئی نہ کوئی معجزہ دکھا رہے ہیں آپ کے لیے. اوپل کا سٹون اگر آپ پہننا چاہیں اقرا, آپ پہن سکتی ہیں. اس کے بعد جی میرے پاس جو تیسرا نام آیا جو ہم نہیں فیڈ کر سکے, اور یہ ادھار ہے میرا آپ کے اوپر, عافیہ. عافیہ آپ پیدا ہوئی گجرانوالہ میں. ٹائم بھی یہاں پہ ہماری ٹیم نے لکھا کہ 4:30 بجے. سوال آپ کا تھا مالی حالات کب تک ٹھیک ہوں گے. اچھا عافیہ, کیونکہ ڈیٹ آف برتھ ہی لکھنی بھول گئے ہیں یا آپ نے نہیں لکھی, مجھے نہیں پتہ, تو میں آپ کے نام سے اگر میں آپ کو جواب دوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے اب جو ٹائم شروع ہوا ہے اس میں کوئی نہ کوئی اللہ پاک ایسی صورت بنانے جا رہے ہیں, کیونکہ آپ کے نام کی سپورٹ اب آپ کو 29 جون سے ملنے جا رہی ہے, تو کوئی نہ کوئی اللہ کا کرم آپ پہ شروع ہو جائے گا, اور آپ کی مجھے بے چینی, انگزائٹی یا پریشانی عافیہ جی کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. چینی کا صدقہ دیا کریں, تھوڑی سی چینی کچی مٹی میں چونٹیوں کو بھی ڈال دیا کریں, وہ بھی آپ کے لیے بہتر ہے. اگلا میرا مہمان ہے زنیرہ انور. زنیرہ انور پیدا ہوتی ہیں 5 اکتوبر 1997 کو پیدا ہوتی ہیں. اتوار کا دن ہے, صبح 8 بجے لاہور میں. جی زنیرہ انور, السلام علیکم, کیسی ہیں زنیرہ جی آپ؟ سوال آپ کا ہے سٹون جاننا ہے, کریئر جاننا ہے, اور شادی کب ہوگی. اچھا جی, سٹون جاننا ہے. بڑا سستا سا سٹون ہے, پیلے رنگ کا پکھراج. اس کو یلو ٹوپیز بھی کہتے ہیں. اس کو جو ہے بڑا سستا سا, میں نے خود بھی پہنا ہوا ہے. اگر کلیئرٹی والا دانہ لیں گی تو مہنگا ملے گا, نہ بھی کلیئر دانہ ہو وہ اپنا کام کرتا ہے. میں نے اس کو اپ گریڈ ضرور کیا تھا, لیکن اس سے پہلے میں ایک عام سا دانہ بھی اس کو پہنتی تھی. تو زنیرہ سیدھے ہاتھ میں کسی بھی انگلی میں پہن لیجئے, یا پینڈنٹ کی طرح گلے میں پہن لیجئے. 3 کیرٹ سے کم اس کا وزن نہیں ہونا چاہیے پتھر کا. اچھا, دوسرا سوال آپ نے کیا زنیرہ جی کہ شادی کب ہوگی اور کریئر. زنیرہ جی شادی کب ہوگی. زنیرہ شادی نے تھوڑا ڈیلے سے ہی ہونا تھا, لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگلا سال بہت خوشیوں والا سال شروع ہو رہا ہے, جو کہ اس اکتوبر سے ہی شروع ہو جائے گا, اور 2021 بھی بیچ میں شامل کیجئے, بشرطِ زندگی, صحت, سلامتی. اور سب سے اچھی بات ہے کہ جب ہے شادی تو وہ سٹیبل ہے. شکل کا بھی مجھے آپ کا میاں یہاں پہ آتا ہوا جو اچھا نظر آتا ہے. لو سٹارز بھی آپ کے ٹھیک ہیں. اللہ پاک پیسے کی بھی کمی انشاءاللہ آپ کو نہیں آنے دیں گے. اس کے بعد ہم چلتے ہیں جی اپنے اگلے مہمان کی طرف, اور میرا اگلا مہمان ہے فرح اشرف. فرح اشرف پیدا ہوتی ہیں 17 مارچ 1996. فرح اشرف 17 مارچ 1996 سیالکوٹ میں اتوار کے دن. محبت کے ستارے, محبت کے بارے میں پریشانی ہے. محبت کے بارے میں پریشانی ہے. بڑا ہی چھوٹا سا سوال کیا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ نام کیا تھا؟ فرح اشرف. فرح اشرف سچ مچ پریشان ہو آپ بھئی. یس فرح اشرف, دونوں طرح سے پریشانی نظر آ رہی ہے. اچھا فرح, ابھی آپ نے کوئی ڈیسیژن نہیں لینا, ٹھیک ہو گیا. 12 جولائی تک پیشنس کے ساتھ کام لینا ہے لو لائف میں. یہ شکر ہے کہ وہ جو انسان ہے اس کی اٹیچمنٹ آپ کے ساتھ نظر آ رہی ہے. 12 جولائی کے بعد پھر آپ نے ہمیں فیڈ بیک دینا ہے کہ اب کیا صورتحال ہے. ابھی آپ نے کوئی اتاولا پن نہیں کرنا,
اور آپ نے کوئی کسی قسم کا وہ جو ہے آپ نے بے چینی نہیں کرنی. آپ اپنا سٹون کہیں سے ڈھونڈو, اوپل کا سٹون پہنو, آپ کے لیے ہیلپ فل رہے گا. پرندوں کو یا مچھلیوں کو تو خاص طور پہ صدقہ کی کوئی چیز ڈالو, جو بھی مچھلیوں کی خوراک ہو. لوگ کچے چاول بھی ڈالتے ہیں, لوگ گوشت کے پیسز بھی ڈالتے ہیں, آٹے کی گولیاں بھی بنا کے ڈالتے ہیں, تو جیسے بھی آپ کر سکیں. تو فرح آپ نے 12 جولائی تک زب بند, کم سے کم بات, اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ بریک اپ نہیں ہوگا اور سچویشن آپ کی میرا رب چاہے گا تو ٹھیک انشاءاللہ ہو جائے گی. یہ تھے میرے مہمان. آج ادھورے 4 مہمان تھے, لیکن عافیہ جی کے نام سے جو ایک اچھی فیلنگ آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ ان کے نام بتاتا ہے کہ 29 جون سے شروع ہونے والا ٹائم مالی مسئلوں کو حل کر رہا ہے. جیسے رب کا وعدہ ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے, اسی طرح رب اپنے بندوں کو زیادہ لمبے امتحانوں میں نہیں ڈالتے. اینی ویز اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. بشرط زندگی صحت سلامتی آپ سے ملاقات اللہ پاک جاری رکھے. اس ہفتے پھر انہوں نے مجھے آپ سے ہم کلام اور روبرو ہونے کا موقع دیا. دعاؤں کی ضرورت ہے. اب اپنے ساتھ ساتھ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے, کیونکہ انرجی ہوگی, صحت ہوگی تو ہی میں اتنی دیر بول سکوں گی, ورنہ ناممکن ہوتا ہے بولنا. اینی ویز مجھے دیجیے میرے ہی لہوں سے اجازت. فی امان اللہ.